سفر تمام ہوا بائی سمیرہ سرفراز. لاسٹ ایپیسوڈ. روحان، وہ خوابوں جیسا شخص جس نے پہلی ہی ملاقات میں نبا کو اپنے خول سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا تھا. اسے وہ بہت اچھا لگا تھا اور اس بار اس نے خود پر کوئی بند نہیں باندھا تھا. وہ اس کے ساتھ کو جینا چاہتی تھی. اگر اسے اپنی زندگی پر کوئی ایک اختیار دیا جاتا تو وہ روحان سے محبت کرنے کا اختیار مانگتی. وہ اس شخص کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کے لیے آزاد نہیں تھی، مگر وہ اس سے محبت کرنے پر قادر تھی. پاپا اور ماموں کے بعد وہ پہلا مرد تھا جسے اس نے قریب سے جانا تھا. اس کی بولتی نظریں نبا کو اپنے ہونے کا احساس دلاتی. وہ جو خود کو ایک بیکار شے تصور کرتی تھی، کسی کو فکر سے اپنا خیال رکھنے پر مجبور کرنے لگی تھی. زندگی خوبصورت لگنے لگی تھی، مگر پھر وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، جس کا امکان بھی وہ بلا بیٹھی تھی. قہار بھائی واپس آ گئے تھے. انہوں نے اسے فون کیا تھا. وہ نہیں جانا چاہتی تھی مگر اسے جانا تھا، اور وہ جو اپنی باہوں میں ایک جہان محبت سمیٹے اس کا منتظر تھا. وہ اس کے خوابوں کے جنگل میں آگ لگا آئی تھی اور اپنا دل اس میں جلتا چھوڑ آئی تھی. روحان زلزلوں کی زد میں تھا. یہ کیا کر گئی تھی وہ اس کے ساتھ؟ اتنا سنگین مذاق، ایسی کھلی دھوکے بازی. کیا سمجھ لیا تھا اس نے روحان حسن عبدالی کو؟ ایک مرد کے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی وہ روحان سے محبت کا ڈھونگ کرتی رہی، صاف لفظوں میں اس کی فیلنگز سے کھیلتی رہی. روحان کا رواں رواں سلگ رہا تھا. وہ کیسا تماشا بنا گئی تھی اس کا. اب جب کہ وہ ایک دنیا کے سامنے اپنی محبت کا اقرار کر چکا تھا، وہ اس کے منہ پہ دھوکے بازی کا تماچا مار کے خود غائب ہو گئی تھی. روحان کو یقین نہ آتا تھا، ایک طرف اس کی ایسی چاہت اور دوسری طرف ایسا دھوکا. اسے نبا بختیار کی سوچ سے بھی گھن آنے لگی تھی. کتنے نقاب چڑھا رکھے تھے اس نے اپنی شخصیت پر. وہ اتنے عرصے اس کے ساتھ رہی اور وہ اسے جاننے کا دعوے دار کتنا احمق نکلا تھا کہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی سے انجان رہا، اور کتنی آسانی سے وہ اسے بیوقوف بناتی رہی. کئی لمحے روحان کی نظروں میں گھوم گئے جب وہ اس کے ساتھ تھی، اور اس کی شفاف چمکتی آنکھیں جن میں بس روحان کا عکس جھلملاتا تھا. وہ سب کیا تھا؟ یہ سب کیا ہے؟ وہ بیڈ پر بکھری چیزوں کو دیکھنے لگا. اس کا دل متضاد کیفیات میں گرنے لگا، مگر اس نے جانتے بوجھتے میرے ساتھ کھیل کھیلا. یہ محبت نہیں ہو سکتی جس کی بنیاد ہی جھوٹ پہ مبنی ہو. دماغ نے فوراً اس کی لگامیں کھینچی تھیں. روحان نے شدید نفرت محسوس کرتے ہوئے ہر چیز کو ٹھوکر مار دی. وہ انتہائی ٹھنڈے اور میٹھے مزاج کا حامل تھا، مگر نبا بختیار کے فریب نے اسے جلتے انگاروں پر بٹھا دیا تھا. اس کے اندر تک کڑواہٹ بھر گئی تھی. وہ ساری دنیا کو آگ لگانے کے در پہ تھا. وہ آج پھر اسی سفید پرشکوہ عمارت کے اندر کھڑی تھی جہاں سے کبھی وہ اپنی قسمت کا فیصلہ لے کے نکلی تھی. اس گھر میں کچھ نہیں بدلا تھا. وہی چمچماتی ہوئی سمندری پتھروں کی روش، وہی سرسبز لان، وہی سفید دودھ جیسی رنگت والے در و دیوار، اور وہی اس کے سفید خون والے مکین. اور اس کی زندگی میں کیا کچھ بدل چکا تھا، شاید وہ حساب بھی نہیں لگا سکتی تھی. اس نے گھڑی میں وقت دیکھا. روحان کو پارسل مل چکا ہوگا. اس کی آنکھیں اس تصور سے ہی بھیگنے لگی تو گہرا سانس بیٹھتی ہوئی اندر کی جانب بڑھ گئی. آج کوئی اسے ریسیو کرنے نہیں آیا تھا. دادی کہاں تھی اسے نہیں پتا تھا. پھپھو پر فالج کا حملہ ہوا تھا. ممانی نے اسے بتا دیا تھا. پھر کون تھا یہاں جسے اس کی آمد سے فرق پڑتا؟ سارا گھر بھائیں بھائیں کر رہا تھا. وہ تذبذب میں گھری کھڑی تھی کہ کس سمت کو جائے، جب بہت اچانک ایک کمرے سے قہار رضا برآمد ہوئے. السلام علیکم. وہ بہت اطمینان سے سینے پہ بازو لپیٹے اسے دیکھنے لگے. نبا کی نفرت عود کے باہر آئی. میں آپ سے سلام دعا کرنے نہیں آئی، بتائیے کیوں بلایا تھا مجھے؟ اس نے نگاہ پھیر کر روکھے لہجے میں جواب دیا. قہار نے بغور اس کے بدلے انداز ملاحظہ کیے اور مسکرا دیے. آؤ اندر آؤ، امی سے نہیں ملو گی؟ وہ اسی اطمینان سے کہتے ہوئے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے واپس مڑ گئے. مجھے کوئی ضرورت نہیں ان سے ملنے کی، نہ ہی خواہش ہے. نبا کو اس شخص کی ڈٹائی پر جی بھر کر تاؤ آ رہا تھا. تمہیں بے شک ضرورت نہیں ہوگی، مگر انہیں ہے. شاید تم سے مل کے ان کی موت ان پہ آسان ہو جائے. جملہ ہی ایسا تھا کہ نبا آگے سے کچھ نہ کہہ سکی اور قہار کی تقلید میں اندر آ گئی. سامنے ہی بیڈ پر پھپھو اپنے معذور اور بہت کمزور وجود کے ساتھ لیٹی تھی. ایک نظر میں تو نبا ان کو پہچان بھی نہ سکی. ان کی رنگت جھلس گئی تھی. آنکھوں کے گرد سے ہلکے بن گئے تھے. ہونٹ ایک طرف سے لڑک گئے تھے اور اسی طرف ایک آنکھیں یوں کھلی تھیں گویا پتھر کی بنی ہو. شاید اسی طرف ان کا جسم فالج کی زد میں تھا. نبا کو کراہیت سی محسوس ہوئی. وہ قدرے فاصلے پر کھڑی ہو گئی. حیرت کی زیادتی سے سلام دعا بھی بھول گئی. امی دیکھیے نبا آئی ہے. قہار نے ان کے وجود کو ہلکی سی جنبش دی. انہوں نے چونک کر نگاہیں گھمانے کی کوشش کی تو وہ مزید خوفناک لگنے لگی.
مگر ترچھی نگاہ سے انہوں نے جو ہی نبا کو دیکھا وہ رونے لگی اور عجیب و غریب آوازیں ان کے منہ سے برآمد ہونے لگیں۔ نبا کا دل گھبرانے لگا۔ وہ شاید کچھ کہہ رہی تھی مگر نبا کی سمجھ میں نہ آ سکا۔ پھر اپنا ایک ہاتھ بڑھا کر وہ اسے اپنے پاس بلانے لگی۔ نبا بے اختیار مزید پیچھے کی طرف ہٹ گئی۔ اس نے گھبرا کر کہار کو دیکھا جو پھپھو پر جھکا انہیں کوئی تسلی دے رہا تھا۔ آپ لیٹ جائیں، وہ یہیں ہیں، آپ آرام کریں۔ وہ پھپھو کی گوں گاں کا بہت تحمل سے جواب دے رہا تھا۔ نبا سے مزید ٹھہرنا مشکل ہونے لگا تو باہر نکل آئی۔ پھپھو کی حالت دیکھ کر اس کے اندر غبار سا بھرنے لگا تھا۔ وہ گہرے سانس لے کے خود کو نارمل کرنے لگی۔ دیکھی تم نے ان کی حالت؟ تبھی کہار رضا کی آواز اسے اپنے عقب سے سنائی دی۔ وہ اس کے سامنے آ کے بیٹھ گئے تھے۔ کیسے ہوا یہ سب؟ نبا نے خود کو کہتے سنا۔ شاید یہ ان کی سزا ہے، کہار نے کھوئے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ کیسی سزا؟ نبا چونکی۔ اپنی زیادتی کی، وہی زیادتی جو انہوں نے تمہارے اور بختیار ماموں کے ساتھ کی تھی، کہار نے سابقہ انداز میں جواب دیا۔ نبا نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ اس زیادتی میں تو آپ بھی شریک رہے ہیں۔ اس نے چپتے ہوئے انداز میں انہیں گھورا۔ شریک نہیں، مجبور کہو۔ انہوں نے ذرا کہ ذرا اس کی سمت دیکھا۔ نبا استہزائیہ انداز میں ہنسی۔ میری زندگی کے قیمتی سال آپ کی یہ مجبوری کھا گئی کہار رضا صاحب۔ کہار نے گہرا سانس بھر کے اس کا طنز پیا۔ تم حق بجانب ہو، میں کوئی صفائی نہیں دوں گا، بلکہ آج میں تمہارے سامنے جواب دے ہوں، جو پوچھنا چاہتی ہو پوچھ لو۔ نبا نے بغور ان کا شکستہ انداز ملاحظہ کیا۔ گرے ٹو پیس پہنے، اپنے لمبے قد اور بردبار سے انداز، نشست و برخاست سے وہ کسی اعلیٰ گھرانے کے فرد معلوم ہوتے تھے۔ ان کی سنجیدہ آنکھیں بذات خود مقابل سے کلام کرتی تھیں۔ لندن کی تازہ اور صاف فضاؤں نے ان کی صحت کافی اچھی کر دی تھی۔ رنگت بھی سانولی سے گندمی ہو گئی تھی۔ بلا شبہ خاص سے گریسفل لگنے لگے تھے۔ ایک خاص کشش تو ہمیشہ سے ان کے انداز میں تھی، یوں ہی تو سب ان سے مرعوب نہیں ہو جاتے تھے۔ اتنی دیر میں نبا نے ایک بار پھر ان کی نظروں میں اپنے لیے کوئی خاص چمک نہیں دیکھی تھی۔ اپنے رشتے کا حق تو انہوں نے کبھی استعمال کیا ہی نہیں تھا۔ وہ اپنے کسی انداز سے اسے کچھ خاص باور نہیں کراتے تھے، سو وہ آج بھی اس معاملے میں ایسے ہی تھے۔ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا آپ نے؟ نبا کے منہ سے پھسلا۔ میں نے نہیں، امی اور نانوں نے۔ تمہارے ساتھ سے زیادتی نانوں اور امی نے کی۔ در حقیقت امی نے مجھے ٹریپ کیا تھا تم سے نکاح کرنے کے لیے۔ ان کی نظر ماموں کی جائیداد پر تھی۔ باسط ماموں کی علیحدگی اختیار کر لینے کے بعد نانو کافی غیر محفوظ محسوس کرنے لگی تھی۔ میری لندن میں اچھی جاب لگ گئی تھی۔ میں امی کو ساتھ لے جانا چاہتا تھا مگر نانو نے انہیں الٹی پٹی پڑھانا شروع کر دی۔ وہ خود غرض ہو گئی تھیں اور امی کو بھی لالچ ہو گیا تھا۔ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی انہوں نے بختیار ماموں سے پیسے لینے بند نہیں کیے تھے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں نبا، لندن جانے کے بعد میں نے ماموں سے 1 روپیہ نہیں لیا تھا۔ میں وہاں دن رات نوکریاں کرتا تھا، اپنی تعلیم کا قرض اٹھاتا تھا اور پھر میں نے وہیں شادی کر لی۔ وہ ذرا دیر کو رکے۔ نبا کے سر پر جیسے بوم گرا تھا۔ وہ گنگ سی بیٹھی رہ گئی۔ کہار پھر شروع ہو چکے تھے۔ میں وہاں ایک اسٹور پر نوکری کرتا تھا جس کے مالک ایک لندن نژاد پاکستانی مسلمان تھے۔ ان کی بیٹی رحمہ میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ رحمہ کے والد میرے سب حالات سے واقف تھے۔ میں نہیں جانتا کہ انہوں نے مجھ جیسے مجتہد نوجوان میں کیا دیکھا تھا جو اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دینے پر رضامند ہو گئے تھے۔ میں رحمہ سے شادی کر کے ان کے گھر شفٹ ہو گیا کیونکہ اس وقت میرے پاس کوئی مناسب رہائش نہیں تھی۔ یہ میری مجبوری تھی۔ ڈگری مکمل ہوتے ہی رحمہ کے والد کے توسط سے مجھے اچھی جاب مل گئی اور یہی وہ وقت تھا جب میں چھٹیوں پر پاکستان آیا تھا۔ میرا ارادہ امی کو ساتھ لے جانے کا تھا۔ اسی سلسلے میں بھاگ دوڑ کر رہا تھا اور یہاں میری ناک کے نیچے نانو اور امی دوسری پلاننگ میں مصروف تھیں۔ میں نے امی کو جب ہی بتا دیا تھا کہ میں شادی کر چکا ہوں اور انہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، مگر انہوں نے مجھے تم سے نکاح پر قائل کرنا شروع کر دیا اور جب میں نہ مانا تو انہوں نے میرے ساتھ بچوں جیسی حرکت کی۔ میرا پاسپورٹ چھپا دیا اور مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو وہ رحمہ کے والد کو فون کر دیں گی کہ میں پاکستان میں شادی کر چکا ہوں۔ میں ظاہر ہے ایسی کسی حماقت کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے پاس نیشنلٹی نہیں تھی۔ رحمہ میری بیوی امید سے تھی۔ میں اس سے محبت کرتا تھا اور اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اگر امی یہ سب باتیں کرتی تو میری زندگی خراب ہو جاتی۔ دوسری طرف تم تھی چھوٹی سی بچی جس نے اپنی زندگی میں دیکھا ہی کچھ نہیں تھا۔ میں خواب میں بھی تمہارے بارے میں ایسا نہیں سوچ سکتا تھا مگر امی نے مجھے پھنسا دیا تھا۔ مجھے لگتا تھا شاید آسماں آنٹی ہی اس پہ جو رشتے سے انکار کر دیں گی، مگر شاید یہ ظلم ہونا مقدر تھا، سو ہو کے رہا۔ نکاح کے اگلے روز ہی میں یہاں سے چلا گیا تھا۔ امی کو نہ تم سے دلچسپی تھی نہ اس شادی سے۔ جو ان کا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا تھا اور اس سے بھی بڑا ظلم جو انہوں نے تم پر کیا وہ یہ تھا۔ انہوں نے اپنے کوٹ کی جیب سے خاکی لفافہ نکال کر نبا کی سمت بڑھایا جسے اس نے ٹرانس کی کیفیت میں تھام لیا تھا۔ میں نے نکاح کے 1 ہفتے بعد تمہیں طلاق دے دی تھی اور کاغذات پاکستان بھجوا دیے تھے۔
جو امی اور نانوں نے اپنی خود غرضی کے تحت ماموں جان تک نہیں پہنچنے دیے۔ میں اپنے جذبوں اور تعلقات میں کھرا انسان ہوں نبا، اس لیے تمہارے دل میں کوئی احساس پیدا ہونے سے پہلے ہی میں نے یہ تعلق توڑ دیا تھا۔ نبا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے ہاتھ میں موجود پروانہ آزادی دیکھ رہی تھی، جس پر واقعی سالوں پہلے کی تاریخ درج تھی۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ کس کس غم کو روئے۔ اس کے ماں باپ اس کا دکھ لے کر اس دنیا سے چلے گئے، اور وہ خود کو سالوں سے جس نام نہاد رشتے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا محسوس کرتی تھی، وہ در حقیقت موجود ہی نہیں تھا۔ وہ تو سالوں پہلے اس بندھن سے آزاد کر دی گئی تھی۔ تو میری روحان سے محبت فریب نہیں تھی، گناہ نہیں تھی۔ اس کے دل نے تسلی دی، مگر اس ایک حقیقت سے انجان رہنے کا نتیجہ کیا ہوا تھا؟ اب تک وہ مجھے بے وفا تسلیم کر چکا ہوگا۔ نبا پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں خود آ کر ماموں جان کے قدموں میں بیٹھ کے معافی مانگنا چاہتا تھا، مگر میں وہاں کچھ لیگل ایشوز میں پھنس گیا تھا۔ قریب تھا کہ مجھے شہریت مل جاتی، لہٰذا میرے لیے آنا ممکن نہیں تھا، اور پھر ماموں جان چلے گئے ہمیشہ کے لیے۔ اب میں تم سے معافی مانگتا ہوں نبا، مجھے اور میری ماں کو معاف کر دو۔ وہ اپنے کیے کی سزا بھگت رہی ہیں۔ نانوں کو پچھلے دنوں آخری ہارٹ اٹیک آیا تھا، جس کے بعد سے وہ کوما میں ہیں۔ باسط ماموں کراچی شفٹ ہو گئے ہیں۔ امی کو جب فالج کا اٹیک ہوا وہ گھر میں اکیلی تھیں۔ دوپہر سے شام تک وہ اسی حالت میں پڑی رہیں۔ شام کو اتفاقاً پڑوس سے ملازمہ کوئی چیز لینے آئی تو اس نے ان کی حالت دیکھ کر لوگوں کو مطلع کیا، اور اس طرح پھر مجھے خبر دی گئی۔ جس دولت کے لیے وہ لوگوں کی زندگی سے کھیلتی رہیں، وہ بھی اس برے وقت میں ان کے کام نہ آ سکی۔ آج وہ نہ زندوں میں ہیں نہ مردوں میں۔ تم سے معافی مانگنا چاہتی ہیں، شاید انہیں اپنے گناہ یاد آ گئے ہیں۔ میں تم سے پھر درخواست کروں گا کہ انہیں معاف کر دو۔ قہار کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ نبا نے ایک زخمی نگاہ ان پہ ڈالی۔ آپ نہیں جانتے قہار رضا، خود غرضی اور لالچ کے اس کھیل میں آپ نے میرا کتنا نقصان کر دیا۔ بہرحال معاف کرنے والی ذات اوپر بیٹھی ہے، پھر بھی میرے کہنے سے آپ کی تسلی ہوتی ہو تو میں نے معاف کیا۔ اپنے خالی رہ جانے کے احساس نے اس کے وجود میں وحشت بھرتی تھی۔ وہ اپنا مختصر سامان اٹھا کر جس طرح آئی تھی اسی طرح واپس چلی گئی۔ قہار کے پاس اسے روکنے کا کوئی جواز باقی نہ بچا تھا، سو خاموشی سے اسے جاتا دیکھتے رہے، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں جل اٹھا کہ چلو اب سفر تمام ہوا، جب ایک چراغ کی لو پر میرا قیام ہوا۔ تماشا گاہ میں پہلے مجھے سلایا گیا، پھر اس کے بعد میں دنیا سے ہم کلام ہوا۔ سمیت سر میری دستار بھی اچھالی گئی، کچھ اس طرح میرا 2 بار قتل عام ہوا۔ تمام لوگ الاؤ کی زد میں تھے اس وقت جب آدھی رات کہانی کا اختتام ہوا۔ یہ کس جہنم سے آئے ہوئے لوگ ہیں جمشید؟ ہماری بچی سالوں سے اس کے نام پہ بیٹھی ہے، اور وہ طلاق دے کے گونگا بنا بیٹھا رہا تاکہ اس کی زندگی خراب نہ ہو۔ اب جب سب اپنا مطلب پورا کر چکے، اپنے سارے مفادات حاصل ہو چکے، تو چلے آئے معافی مانگنے۔ اتنی بے حسی! نائمہ کب سے طلاق نامہ ہاتھوں میں پکڑے روئی جا رہی تھی۔ جمشید گہری سوچ میں گم تھے، اور وہ جس کے متعلق بات ہو رہی تھی وہ بے حس بنی بیٹھی تھی۔ اس نے مان لیا تھا کہ وہ سیاہ نصیب ہی تھی، اپنے ماں باپ کے لیے انچاہی، جس سے رشتہ جڑا اس کے لیے انچاہی، اور جس کا ساتھ چاہا اب اس کے لیے بھی قابل نفرت بن چکی تھی۔ اسے رونا نہیں آ رہا تھا، اسے ہنسی آ رہی تھی زندگی کے اس مذاق پر۔ وہ کتنی آسانی سے، کتنی زیادہ بیوقوف بنائی گئی تھی، کتنے آرام سے قہار رضا یہ کہہ کر بری ہو گئے تھے کہ انہوں نے اس رشتے کو 1 ہفتے سے زیادہ نہیں نبھایا تھا، انہوں نے کبھی اسے میری نظر سے دیکھا تک نہیں تھا۔ کیا یہ بودھی صفائیاں اس کے نقصان کی بھرپائی کر سکتی تھیں؟ روحان کو خود اپنی سچائی سونپ کر وہ اپنی سب کشتیاں پہلے ہی جلا چکی تھی، محبت کا بھرم بھی کھو چکی تھی۔ اب کیا بچا تھا پاس جس کا غم مناتی؟ نبا کچھ بولو بیٹا، ایسے چپ مت رہو۔ جمشید اس کے سر پہ ہاتھ رکھے کہہ رہے تھے۔ اس نے ایک نظر ان کے تھکے ہارے چہرے پہ ڈالی جو اس کے یوں لٹ جانے کے دکھ سے شکستہ ہو رہا تھا، پھر ان کا ہاتھ تھام کر بولی تو لہجہ بے حد مضبوط تھا، بھول جائیے ماموں جو ہوا، آئندہ اس موضوع پہ کوئی بات نہیں ہوگی۔ ہم کسی قہار رضا کو نہیں جانتے۔ نائمہ نے اس کے ویران چہرے کو دیکھا تو نظر چرا کے رہ گئی، حالانکہ وہ نہیں جانتی تھیں کہ وہ اپنے ساتھ اور کیا ظلم کر چکی ہے۔ روحان حسن عبدالی کے زیر صدارت ایک میٹنگ منعقد کی گئی تھی، جس میں مشترکہ پروجیکٹس کی تکمیل اور افتتاح سے متعلق امور زیر بحث آنے تھے۔ تم چلو گی نبا؟ جمشید ہمدانی نے کئی دن سے گھر میں بند نبا بختیار کی ذہنی حالت کے پیش نظر سوال کیا تھا کہ ظاہر ہے وہ ان پروجیکٹس میں انوالو رہی تھی، اور ہمدانی گروپ کی طرف سے لیڈر کی حیثیت سے اس میٹنگ میں اس کی شمولیت ضروری تھی۔ کب تک نکلنا ہے آپ بتا دیجیے گا، میں تیار رہوں گی، اس نے کسی معمول کی طرح اپنی پلیٹ میں چمچہ چلاتے ہوئے جواب دیا۔ جمشید ہمدانی خوش ہو کر اس سے باقی تفصیلات پہ بات کرنے لگے۔ نائمہ نے بھی اس بات کو خوش آئند سمجھا تھا،
ان سب سے پرے وہ اپنی اندرونی توڑ پھوڑ پر قابو پاتی خود کو روحان سے سامنا کرنے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ آخر کب تک چھپ سکتی تھی وہ اس سے؟ اس نے جس وقت ہال میں قدم رکھا تمام لوگ نشستیں سنبھال چکے تھے۔ وہ ماموں کے ساتھ اپنی مقرر کردہ سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ ٹھیک اسی لمحے پروجیکٹر کی طرف متوجہ روحان حسن عبدالی نے پلٹ کر حاضرین کی طرف دیکھا تو نظر جیسے اس پر گڑ سی گئی۔ نبا نے اس کی سلگتی نگاہوں کی تپش محسوس کر کے ذرا سے ذرا اس کی سمت دیکھا اور کمال ضبط سے خود کو بے نیاز ظاہر کر کے ساتھ بیٹھی اپنی کولیگ سے باتوں میں مگن ہو گئی۔ روحان سر تاپا سلگ اٹھا تھا۔ اسے اس دھوکے باز لڑکی سے اس درجے ڈٹائی کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ اس کے خیال میں تو وہ منہ چھپا کے بھاگ گئی تھی، مگر آج اسے پھر اپنے سامنے پا کر اس کے ہر زخم کا منہ جیسے پھر کھل گیا تھا۔ خود پر بہت مشکلوں سے قابو پا کر اس نے میٹنگ نپٹائی تھی۔ نبا نے دوبارہ اس کی سمت نہیں دیکھا تھا۔ وہ ان آنکھوں میں اپنے لیے نفرت اور حقارت دیکھنے کا حوصلہ رکھتی ہی نہیں تھی۔ روحان کی آگ اگلتی آنکھیں صاف پیغام دے رہی تھیں کہ وہ یعنی نبا بختیار محبت کی عدالت میں قابل نفرت ٹھہرائی جا چکی ہے۔ لنچ کے بعد اس نے ماموں کی تلاش میں نظریں دوڑائیں تو وہ چند حضرات کے ساتھ کسی ڈسکشن میں مصروف نظر آئے۔ ان کا اس کے بعد آفس جانے کا ارادہ تھا، مگر وہ خود کو بہت تھکا ہوا محسوس کر رہی تھی، سو گھر جانے کے ارادے سے پارکنگ لاٹ کا رخ کیا۔ اپنی گاڑی کے پاس پہنچ کر وہ ڈرائیور کو میسج کر رہی تھی کہ اچانک کوئی آندھی طوفان کی طرح آیا اور اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس کی کلائی دبوچ کر اسے گاڑی کے پیچھے دھکیل دیا۔ وہ بہت زور سے ساتھ والی دیوار سے ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی، روحان نے سامنے سے آ کے دوبارہ اس کی کلائی اپنی آہنی گرفت میں جکڑ لی۔ اسے دیوار سے لگائے وہ اس کا راستہ روک کے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ نبا حیرانی سے اس کا یہ روپ دیکھ رہی تھی جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے تم جیسی بے حیا اور بے غیرت لڑکی نہیں دیکھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی دوبارہ میرا سامنے آنے کی؟ وہ اس کے چہرے کے اوپر جھکا آگ برسا رہا تھا۔ اس کی گرم سانسیں نبا کے پورے چہرے کو دہکا رہی تھیں۔ اپنی جھوٹی محبت کے ذریعے تم پہلے ہی میرے اور میری ماں کے جذبات سے کھیل چکی ہو۔ کسی اور کی بیوی ہو کے تم ایک غیر لڑکے سے محبت کا کھیل رچاتی رہی۔ تمہاری بے حیائی نے میرا سر شرم سے جھکا دیا۔ نفرت ہوتی ہے مجھے اپنے آپ سے کہ میں کتنی آسانی سے تمہارے ہاتھوں بے وقوف بن گیا۔ اس کی آنکھیں اور چہرہ شدت جذبات سے سرخ ہو گئے تھے۔ نبا کی کلائی پر اس کی گرفت بڑھتی جا رہی تھی۔ اتنی سختی سے بھینچے جانے پر نبا کے منہ سے ہلکی سی کراہ نکل گئی۔ اس پر اس کے سخت الفاظ، وہ کسی اور کی بیوی ہے۔ یہ الفاظ کم از کم آج کی تاریخ میں اس کے لیے کسی گالی سے کم نہیں تھے، مگر وہ اب اس شخص کو کیا کیا صفائیاں دیتی۔ بدگمانی کی چادر بہت دبیز ہو چکی تھی۔ وہ ناقابل اعتبار تھی اس کے لیے، سو خاموشی کا دامن تھامے اس کے چلے جانے کی منتظر کھڑی رہی۔ آنکھوں سے البتہ باوجود کوشش کے 2 آنسو پھسل کر چہرے پہ بکھر گئے۔ روحان نے ایک ناگوار نگاہ سے اسے دیکھا۔ ہاں، پھر وہی چال بازی، وہی جھوٹے آنسو۔ جاؤ نبا بختیار، اب روحان عبدالی تمہاری کسی بہکاوے میں نہیں آنے والا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے اور کوشش کرنا مجھ سے تمہارا سامنا کم سے کم ہو، ورنہ شاید اگلی بار میں خود پہ قابو نہ رکھ سکوں۔ اس نے نہایت حقارت سے نبا کی کلائی جھٹکی جو سیدھی دیوار سے ٹکرائی۔ ہاتھ میں پڑا پلاسٹک کا کنگن ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر زمین بوس ہو گیا۔ وہ خود کسی بے جان مجسمے کی طرح جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی، اور وہ جس طرح آیا تھا اسی طرح واپس پلٹ گیا۔ پیچھے کھڑی نبا بختیار پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ یہ لیں آپ کی کافی۔ اماں نے کپ بابا کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی نشست سنبھالی۔ حسن عبدالی آج بہت دن بعد گھر پہ تھے۔ آفس کی مصروفیات کی وجہ سے اکثر و بیشتر چھٹی کا دن بھی گھر پہ نہیں گزارتے تھے، مگر آج انہوں نے بطور خاص آرام کی غرض سے بریک لیا تھا۔ اماں بہت خوش تھیں کہ آج وہ عرصے بعد یوں فرصت سے ان کے ساتھ بیٹھے تھے۔ وہ بڑی شوہر پرست قسم کی بیوی تھیں جنہوں نے ساری زندگی اپنے شوہر کی ہر بات پر سر جھکایا تھا، ہر مصروفیت سے سمجھوتا کیا تھا، بنا کوئی ڈیمانڈ کیے، بس خود پہ عائد ہر ذمہ داری کو بخوشی نبھایا تھا۔ بابا کو ان کی یہی سادگی، فرما برداری اور صلح جوئی بھائی تھی جو انہوں نے اپنی اوائل جوانی میں یہ دور اندیش فیصلہ کیا تھا جب ان کے گرد حسین چہروں کا جھرمٹ ہوتا تھا۔ ان کی ایک نگاہ مقابل کو ان کے قدموں میں ڈھیر کر سکتی تھی، مگر وہ اپنی ذاتی زندگی کو لے کے بڑی حقیقت پسندانہ سوچ رکھتے تھے۔ خصوصاً عورتوں کے ظاہری ہتھیاروں سے ڈھیر ہونے والے وہ آدمی نہ تھے۔ ایک عورت کا حقیقی حسن اس کی نیک فطرت ہی میں پنہاں ہے۔ سو آج اماں ان کے ساتھ تھیں اور انہیں بےحد محبوب بھی تھیں۔ انہوں نے اماں کو کبھی شکوے کا موقع دیا بھی نہ تھا۔ ان کی ہر ضرورت کو بن کہے پورا کیا تھا۔ وہ ان کی ذات اور مال اسباب کی بلا شراکت غیر مالک تھیں۔ انہوں نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے ایک میٹھی پر تشکر نگاہ ان پہ ڈالی۔ کیسی ہے؟ اماں کا سالوں سے یہی سوال ہوتا تھا۔ بہت اچھی۔ بابا کو ہر بار یہ جواب دینا لطف دیتا تھا۔ ساگ پر دیسی گھی ڈالوں یا مکھن؟
بابا گھر پر کیا ہوتے اماں کا بس نہیں چلتا کہ ان کے ہر کام اپنے ہاتھوں سے کریں۔ خصوصاً کھانا وہ اس دن خود پکاتی تھیں اور بالکل دیسی کھانا پکاتی تھیں۔ ان کا یہ اہتمام بابا کو گھر بیٹھے گاؤں کی گلیوں کی سیر کرا دیتے تھے۔ وہ بادشاہ بنے بیٹھے رہتے اور اماں ان کے آگے پیچھے پھرتی رہتی۔ ان کے سوال پر بابا باقاعدہ مسکرا دیے۔ اب یہ بھی پوچھ لیجئے کہ روٹی مکئی کی کھائیں گے یا باجرے کی، یا لسی نمکین پئیں گے یا میٹھی؟ وہ چمکتی آنکھیں ان پہ مرکوز کیے بشاش لہجے میں بولے۔ اماں جھینپ گئیں۔ ہاں تو پوچھوں گی نا، کبھی انسان کا دل بدل بھی جاتا ہے۔ روحان دیسی گھی نہیں کھاتا، آپ مکھن ہی ڈال لیں۔ بابا نے ہنوز مسکراتے ہوئے کہا، روحان کی آپ چھوڑیں، میں اس کے لیے الگ نکال دوں گی۔ آپ کو دیسی گھی پسند ہے، بس وہی ڈال دوں گی۔ چلیں جیسے آپ کی مرضی۔ بابا نے فوراً ہتھیار ڈال دیے۔ ان کا یہ روپ صرف اماں کے لیے ہی ہوتا تھا، وہ بھی تنہائی میں، ورنہ اپنی اولاد سمیت ساری دنیا کے لیے وہ وہی تھے۔ سنجیدہ، کمپوزڈ، حسن ابدالی۔ السلام علیکم بھائی جان۔ اچانک پھپھو کی آمد نے ان دونوں کو حیران کر دیا تھا۔ اماں بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کا خیر مقدم کرنے لگیں۔ وعلیکم السلام، تم آج کیسے رستہ بھول گئیں؟ بابا کے چہرے کی رونق دوبالا ہو گئی۔ سوچ تو بہت دن سے رہی تھی، بس آج ٹائم نکال کے آ گئی۔ پھپھو مسکرانے لگیں۔ السلام علیکم ماموں جان۔ ہائے مامی۔ مونا ہمیشہ کی طرح چہکتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ باری باری اماں اور بابا دونوں کے گلے لگتی وہیں صوفے پہ بیٹھ گئی۔ آج ہماری بیٹی بھی آئی ہے، دائمہ رحیم سے کہیں اچھا سا لنچ تیار کرے۔ بابا چہکنے لگے۔ اماں مسکراتی ہوئی چلی گئیں۔ اور سناؤ عثمان ٹھیک ہے؟ بہت دن سے ملاقات نہیں ہوئی اس سے۔ بابا پھپھا جی کا پوچھنے لگے۔ سب ٹھیک ہے بھائی جان، بس آج میں آپ کے پاس ایک خاص مقصد کے لیے آئی ہوں۔ پھپھو نے مونا کو کھسکنے کا اشارہ کرتے ہوئے بابا سے تمہید باندھی۔ نیہا کہاں ہے؟ میں ذرا دیکھ کے آتی ہوں۔ مونا ماں کا اشارہ سمجھ کے فوراً اٹھ گئی۔ ہاں کہو، خیریت ہے؟ بابا فطری طور پر متوجہ ہوئے۔ بس میں اب مونا کی شادی کرنا چاہ رہی ہوں، انہوں نے چہرے پر وچار کی طاری کرتے ہوئے کہا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، کوئی سلسلہ؟ بابا نے عام سے انداز میں پوچھا۔ پھپھو کو ان کا انجان بننا ایک آنکھ نہ بھایا، مگر خود پہ بڑا قابو رکھ کے بات بڑھائی۔ مجھے کیا ضرورت ہے گھر گھر جھانکنے کی؟ میرے بھائی کا گھر میرا گھر ہی تو ہے، ان کی اولاد پہ میرا حق سب سے پہلے ہے۔ آخر آپ کی اکلوتی بہن ہوں اور ان کی اکلوتی پھپھو۔ وہ بڑے لاڈ سے گویا ہوئی۔ ان کی بات کمرے میں داخل ہوتی اماں نے بخوبی سنی اور سمجھی تھی۔ سمجھ میں تو بابا کی بھی آ گئی تھی، جب ہی لمحے بھر کے لیے اماں سے نظریں ملا کے گویا ہوئے، بالکل تمہارا اپنا گھر ہے، بلا جھجک کہو۔ بس بھائی، مونا اور روحان دونوں ہی اب ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل ہو گئے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ اب ہم بھی اپنا فرض پورا کر دیں۔ انہوں نے کچھ اس اعتماد اور یقین سے یہ بات کہی جیسے مونا اور روحان کی بچپن سے نسبت طے ہو۔ اماں کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ بابا نے البتہ بالکل نارمل رویے کا اظہار کیا تھا۔ میرا خیال ہے اس حوالے سے بچوں کی اپنی رضامندی بھی بہت ضروری ہے۔ تم مونا سے رائے لو، ہم بھی روحان سے بات کرتے ہیں، پھر اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ بابا نے بہت ہی محتاط اور نپا تلا جواب دیا تھا۔ پھپھو بدمزہ تو ہوئی، مگر تحمل کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ جی جی بالکل، بچوں کی ہی تو رضامندی سے ہوگا سب۔ وہ بات سمیٹتے ہوئے اماں کی طرف متوجہ ہو گئیں، جو ملازم کو چائے سرو کرنے کے لیے ہدایات دے رہی تھیں۔ کیا کہا ماموں نے؟ واپسی پر مونا ان سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے کان میں بات ڈال دی ہے، وہ روحان سے بات کریں گے۔ راستہ خود تھوڑی بجھی بجھی سی تھی، اور اگر روحان نہ مانا تو؟ مونا کے دل میں ڈر موجود تھا، مگر ساتھ ہی شہریار کی شبیہ بھی ذہن کے پردے پہ لہرائی۔ انکار تھوڑی کیا انہوں نے، میں نے بار بار انہیں یاد دہانی کراتی رہوں گی۔ راستہ نے اس سے زیادہ خود کو تسلی دی تھی۔ وہ بیٹی کے سامنے ہلکی نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ تو کیا آپ ان سے بھیک مانگیں گی کہ میری بیٹی کو اپنا لو؟ نیور موم۔ مونا کی ازلی خود سری عود کے باہر آئی۔ پاگل مت بنو تم، ان معاملات میں جلد بازی اچھی نہیں ہوتی، مجھے اپنے طور پہ ہینڈل کرنے دو۔ راستہ کے دماغ میں خود ہلچل تھی۔ بھائی کا محتاط انداز اور بہاوج کا اترا چہرہ انہیں کوئی اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ انہوں نے بچپن سے روحان کو داماد بنانے کا سوچ رکھا تھا۔ وہ مونا کو اس گھر کی بہو بنا کے اپنے امیر کبیر بھائی سے رشتہ اور مضبوط کرنا چاہتی تھیں۔ پھر خود مونا کی خود پسندی اور اکھڑ مزاجی انہیں کسی بھی سمجھوتے والے رشتے کو قبول کرنے سے آری لگتی تھی۔ اسے کوئی عام لڑکا خوش نہیں رکھ سکتا تھا، لہٰذا ان کی نظر میں روحان سے بہتر کوئی آپشن نہیں تھا۔ وہ آپ کیا کہہ رہی تھیں اس دن کہ روحان کسی لڑکی میں انٹرسٹڈ ہے؟ پھپھو کے جانے کے بعد بابا نے اماں کو واضح طور پر ان کی آمد کا مقصد بتایا اور ساتھ ہی وہ سوال بھی پوچھ ڈالا جو وہ اس دن سے آج تک پوچھ نہیں پائے تھے۔ جی وہ لڑکی جو اس کے پاس پڑھنے آتی تھی، وہ آپ کے دوست کی بھانجی؟ اماں نے محتاط انداز میں جواب دیا۔ بابا کے ماتھے پر شکنیں تھیں۔ تو آپ اس سے واضح جواب لیجئے، ورنہ مونا تو پھر گھر کی بچی ہے، ظاہر ہے میں اسے ترجیح دوں گا۔ بابا نے بظاہر عام سے لہجے میں کہا تھا، مگر اماں فکر مند ہو گئی تھیں۔ وہ بڑا عاجزانہ مزاج رکھتی تھیں۔ نند اور ان کی اولادوں کے مزاج
کا تن تنا ان کی طبیعت سے میل نہ کھاتا تھا اور خود ان کے اپنے بچے بھی نرم فطرت کے مالک تھے۔ انہیں مونا بری نہیں لگتی تھی، مگر روحان کے ساتھ اس جیسی لڑکی کا گزارا نہیں تھا۔ یہ بات وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے اپنے لیے جو لڑکی پسند کی تھی وہ واقعی اس کے لیے موزوں ترین تھی۔ نبا کا ان کے دل میں خاص مقام تھا اور وہ یہ جگہ اب کسی کو نہ دے سکتی تھی۔ ان کی جہاں دیدہ نظروں نے اس لڑکی کا باطن پڑھ لیا تھا۔ روحان، یہ کیا آپ بچوں کی طرح کینڈیز کھاتے رہتے ہیں؟ یہیں اسی گاڑی میں روحان کے برابر بیٹھی وہ اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ جب روحان نے اسے ڈیش بورڈ سے کینڈی نکالنے کو کہا تھا، پڑھ کر بتاؤ کہاں لکھا ہے اس پر کہ اسے صرف بچے کھا سکتے ہیں، روحان بچوں کی طرح ہی چڑ گیا تھا۔ اف، اتنا برا لگ رہا ہے آپ کو؟ نبا ضبط کرتے کرتے بھی کھلکھلا کے ہنس دی۔ مجھے لگتا ہے آپ اپنے بچوں کی بھی کینڈیز کھا جایا کریں گے۔ اس نے پھر روحان کو چڑھایا۔ روحان کا دل الگ ہی لے پہ دھڑکا۔ بے فکر رہو، بچوں کی اماں کی نہیں کھاؤں گا۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتا سر پٹانے پر مجبور کر گیا۔ خود نکالنے جو بھی چاہیے۔ وہ اس کے انداز سے کنفیوز ہوتی ساری کینڈیز اس کی گود میں ڈال کر رخ موڑ کے بیٹھ گئی۔ روحان کا جاندار قہقہا گاڑی میں گونجا تھا۔ بے ارادہ بریک پہ پاؤں پڑ گیا تھا۔ ٹائر بری طرح چرچرائے تھے۔ ڈیش بورڈ جھٹکے سے کھلا تھا اور رنگ برنگی کینڈیز سیٹ کے نیچے گر گئی تھیں۔ کیوں ایسا کیا نبا، کیوں؟ اس نے کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ جب سے اس پہ غصہ نکالا تھا وہ دوہرے عذاب میں گرفتار ہو گیا تھا۔ دل میں آیا ہر سخت لفظ اسے سنا کے اب صرف دکھ باقی رہ گیا تھا۔ وہ بے وفا تھی مگر وہ بے وفا نہیں تھا۔ محبت بڑی ثابت قدم ہوتی ہے، وہ کسی جذبہ غیر سے گھبرا کے اپنا راستہ نہیں بدلتی۔ غصہ ختم ہوا تھا تو احساس ہوا تھا کہ محبت تو وہیں موجود تھی، پورے تمطراق سے اس کے دل کی مسند پہ براجمان۔ دکھ کی ردا اڑھے دھیمے سروں میں سسکتی ہوئی، بددلی حد سے سواتی، ہر منظر میں اس کی دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ نبا کے متعلق ہی سوچ رہا تھا۔ جب اس کا شوہر آ چکا تھا تو وہ واپس کیوں آ گئی تھی؟ وہ روحان کے ساتھ دھوکہ کر رہی تھی، پھر منہ چھپا کے بھاگنے کی بجائے اس کا سامنا کرنے کیوں آ گئی تھی؟ روحان کے سخت سست سنانے پر چپ چاپ کیوں کھڑی رہی؟ اور میں کیوں اس کے لیے اتنا سوچ رہا ہوں جبکہ اس نے مہینوں میری فیلنگ سے کھیلتے وقت ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا؟ اگر وہ واقعی مجھ سے محبت کرتی تھی تو مجھے کچھ بھی کیوں نہیں بتایا؟ سوچ سوچ کر روحان کے دماغ کی رگیں پھٹنے لگی تھیں۔ میسج ٹون کی آواز پر اس نے فون اسکرین روشن کی۔ گھر کب تک آؤ گے؟ اماں کا میسج تھا۔ روحان نے گہرا سانس بھرا۔ وہ جانتا تھا آج کل اماں کے پاس یہی ایک موضوع تھا کہ وہ کب رشتہ لے کے نبا کے گھر جائیں۔ وہ اب تک ہمت نہ کر پایا تھا کہ انہیں بتا سکے کہ دنوں میں اس کی دنیا پلٹ چکی ہے۔ نبا اسے کس مقام پہ چھوڑ کے جا چکی ہے۔ اس نے پورے خلوص سے اسے اپنے دل میں جگہ دی تھی، عمر بھر کے لیے اسے چاہا تھا۔ جبھی اماں کو اپنا رازدار بنایا تھا مگر نہیں جانتا تھا کہ جسے اپنی عزت بنانا چاہتا تھا وہ اسے ذلت کی طرف دھکیل کے پلٹ جانے والی ہے۔ وہ کیسے ساری دنیا کو، اپنی ماں کو کہہ سکتا تھا کہ وہ محبت کے نام پر دھوکہ کھا چکا ہے؟ اسے پھر نئے سرے سے نبا پہ غصہ آنے لگا۔ اس دن کوئی کام نہ ہونے کے باوجود بھی وہ گھر جانے کے بجائے اکیڈمی چلایا تھا۔ آفس میں حسب معمول حمزہ موجود تھا۔ سارا سٹاف اسے اتنے عرصے بعد دیکھ کر بہت خوش دلی سے مل رہا تھا۔ وہ سب سے سلام دعا کرتا حمزہ کی طرف چلا آیا۔ تھینک گاڈ تم تو ملے، ورنہ شہریار تو آج کل کسی مایوں کی دلہن کی طرح منہ چھپا کے بیٹھ گیا ہے، فون تک ریسیو نہیں کر رہا۔ حمزہ نے اس سے بغل گیر ہوتے ہوئے شکوہ کیا۔ وہ پھیکا سا مسکرا دیا۔ ہاں شہریار آج کل اسلام آباد گیا ہوا ہے، اس کی کچھ میٹنگز تھیں وہیں، مجھے بھی اس کے ڈیڈی نے بتایا، ورنہ فون تو وہ میرا بھی ریسیو نہیں کر رہا۔ وہ حمزہ کو جواب دیتے ہوئے کرسی پہ بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے روحان، تھکے ہوئے لگ رہے ہو، آنکھیں بھی سرخ ہو رہی ہیں تمہاری، اینی پرابلم؟ حمزہ نے پہلی ہی نظر میں اس کی اتری صورت نوٹ کر لی تھی۔ ایسا تو اس نے روحان کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بہت مضبوط اعصاب اور سیلف کنٹرول بندہ تھا، پریشانیوں کو خود پہ سوار نہیں ہونے دیتا تھا اور کیسے بھی حالات ہوں اس کی خوش مزاجی کبھی کم نہیں ہوتی تھی۔ آج نہ چہرے پر وہ رونق تھی نہ ہونٹوں پہ مسکراہٹ۔ حمزہ کی حیرت جائز تھی۔ نہیں ایم اوکے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے مسکرانے کی اپنی سی پوری کوشش کی مگر اس کی آنکھیں اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ کیا نبا سے کوئی ناراضگی ہو گئی ہے؟ حمزہ نے مطمئن نہ ہوتے ہوئے انجانے میں بالکل صحیح جگہ نشانہ لگایا تھا۔ ایک پل کو تو روحان کے چہرے کا بھی رنگ بدل گیا مگر پھر وہ فوراً ہی سنبھل کے بولا، اس سے تو میری بہت دن سے بات نہیں ہوئی، تم سناؤ جاب کا کیا ہوا؟ بہت سرد سے اس نے موضوع بدل ڈالا تھا۔ حمزہ نے بھی مصلحتاً خاموشی اختیار کر لی۔ وہ اسے عرصہ دراز سے جانتا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ روحان اپنی پرابلم شیئر نہیں کرنا چاہتا تو اس نے بھی قرے اتنا مناسب نہ سمجھا اور اس کی دوسری باتوں کے جواب دینے لگا۔ شام ڈلے گھر میں داخل
ہونے تک وہ اس سے کچھ اور بدگمان ہو چکا تھا۔ کیا میں اپنا غم چھپانے میں ناکام ہو رہا ہوں؟ کیا میرا چہرہ میری ذلت کا اشتہار لگا رہا ہے؟ اسے احساس ہوا کہ وہ اپنی اندرونی کیفیات میں اس قدر ڈوب چکا ہے کہ اس کا رویہ عام لوگوں سے نارمل نہیں رہا ہے۔ جبھی حمزہ نے فوراً نوٹ کر لیا تھا۔ جب حمزہ اس کا دوست ہو کے اس کا چہرہ پڑھ سکتا ہے تو اماں تو پھر اس کی ماں تھیں، اس کی رگ رگ سے واقف۔ لاؤنج میں قدم رکھنے تک وہ اپنے آپ کو سمجھا چکا تھا کہ محض ایک لڑکی کی خاطر وہ اپنا تماشا ہرگز نہیں بننے دے گا۔ روحان آ گئے بیٹا؟ اماں کی پکار پر وہ پھر اپنی سوچوں سے چونکا۔ وہ وہیں صوفے پہ بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھیں۔ جی اماں۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجاتا ان کے پاس چلا آیا۔ کہاں تھے سارا دن؟ تمہارے بابا کہہ رہے تھے کہ تم آفس سے بھی جلدی نکل گئے تھے۔ اماں فکر مندی سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، جی بہت دن سے اکیڈمی نہیں گیا تھا تو وہیں تھا دوپہر سے۔ وہ ان کے پاس نیم دراز ہو گیا۔ نبا ٹھیک ہے؟ اماں نے اچانک پوچھ لیا تھا۔ روحان چکرا کے رہ گیا۔ پھر اسی بے وفا کا ذکر؟ جی ٹھیک ہے، اس نے مختصر جواب دیا اور ٹی وی کا ریموٹ اٹھا لیا۔ تمہاری پھپھو آئی تھیں آج مونا کے ساتھ۔ اماں کا انداز سنجیدہ اور پرسوچ تھا۔ اچھا؟ وہ چینل سرچنگ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ مجھے لگتا ہے ان کا ارادہ ہے تمہارے لیے۔ اماں کی بات پر اس نے ناسمجھی سے ابرو اچکائے۔ مطلب مونا اور تمہارا رشتہ کرنا چاہ رہی ہیں وہ؟ اماں نے وضاحت کی۔ روحان کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ اس بات کو سوچنا بھی اسے قبول نہیں تھا۔ انہوں نے خود کہا آپ سے یہ؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ واضح الفاظ میں نہیں کہا مگر مقصد یہی تھا ان کا۔ تمہارے بابا کا بھی جھکاؤ ہے اور خود مونا۔ اماں کا انداز ہنوز پرسوچ تھا۔ اماں پلیز، کہیں آپ بھی تو بابا کی طرح؟ وہ دانستہ بات ادھوری چھوڑ کے اماں نے گھور کے اسے دیکھا۔ روحان، میں نبا کو اپنی بہو تسلیم کر چکی ہوں، جب بھی تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہوں کہ بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے بابا اپنی بہن کو زبان دے دیں۔ اماں نے اسے واضح تنبیہ کی تھی۔ روحان کے دماغ کی رگیں تن گئیں۔ ابھی وہ ایک غم سے ابھر نہیں پایا تھا کہ یہاں دوسرا مسئلہ سر اٹھائے کھڑا تھا۔ مگر یہ طے تھا وہ مونا سے تو مر کے بھی شادی نہ کرتا۔ آپ بابا تک میرا انکار پہنچا دیں، وہ کوئی بھی ہوگی مگر مونا ہرگز نہیں۔ وہ قطعیت سے کہتا آنکھیں موند کے لیٹ گیا۔ اماں نے اچنبھے سے اس کی بات سنی۔ کوئی بھی ہوگی سے تمہاری کیا مراد ہے روحان؟ کیا نبا سے کوئی ناراضگی ہو گئی ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے اماں، وہ دو بدو بولا۔ پھر تم میری باتوں کو ٹال کیوں رہے ہو؟ اماں کی تسلی نہ ہو رہی تھی۔ میں کسی بات کو نہیں ٹال رہا اماں، بس آپ کچھ عرصہ رک جائیں۔ آج کل آفس ورک کا بہت لوڈ ہے، یہ پروجیکٹس سٹارٹ ہو جائیں پھر کچھ سوچوں گا۔ اس نے تفصیلی جواب دے کے انہیں مطمئن کرنا چاہا۔ تم مجھے بیزار لگ رہے ہو، بھاگ رہے ہو اس موضوع سے۔ کہاں تو تم سے ایک دن صبر نہیں ہو رہا تھا، کہاں اب یہ کنارہ کشی؟ مجھے سچ بتاؤ روحان، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ اماں تفکرات میں گھر گئی تھی۔ روحان کو سنبھلنا پڑا۔ وہ نادانستگی میں پھر اسی طرح بیہیو کرنے لگا تھا۔ کوئی بات نہیں ہوئی اماں، سب ٹھیک ہے، بس آج کل ہم دونوں ہی آفس میں مصروف رہتے ہیں، بات کرنے کا موقع نہیں ملتا، ورنہ آپ تو جانتی ہیں میں نے خود آپ سے کہا تھا۔ اس نے قصداً اپنا لہجہ اور انداز نرم کر لیے کہ اماں اسی طرح مطمئن ہو سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، تم کرو اپنا آفس ورک، میں تمہارے بابا سے خود بات کر لوں گی۔ وہ اس کے ہاتھ جھٹکتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی۔ روحان گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ اس کے پاس واقعی انہیں مطمئن کرنے کے لیے کوئی اور بات باقی نہ بچی تھی۔ اس نے جھوٹ نہیں بولا تھا تو سچ بھی نہیں بولا تھا۔ اس نے بے وفائی نہیں کی تھی تو وفا ثابت بھی نہیں کی تھی۔ وہ بے قصور ماری گئی تھی تو اس نے بے قصور مار بھی تو دیا تھا۔ اسے روحان سے عشق تھا مگر اس نے روحان پر اعتماد نہیں کیا تھا۔ زندگی میں وہی تو وہ واحد شخص تھا جس نے اسے اعتماد کرنا سکھایا تھا اور اس نے اسے ہی بے اعتباری کی صنعت بخش دی تھی۔ یہ محبت کا شیوا نہیں تھا، یہ وفا کی خو نہیں تھی۔ اسے کوئی دکھ نہیں تھا کہ قہار رضا نے اسے کیوں چھوڑا۔ وہ ایک کاغذی تحریر تھے اور کاغذ پر ہی مٹا دیے گئے تھے۔ اس کے دل پر تو صرف روحان کے نقوش تھے اور وہ خوش تھی کہ اب وہ روحان سے محبت کرنے کے لیے تاعمر آزاد تھی۔ اپنی دودھیا کلائی پر موجود اس کی انگلیوں کی چھاپ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر خود کو ضبط کا سبق پڑھایا تھا۔ وہ اس سے معافی مانگے گی، وہ اسے دھتکار دے گا، وہ پھر مانگے گی، وہ اسے چاہے نہ اپنائے مگر اسے معاف کرتے کیونکہ وہ کسی کا بھی ہو جاتا مگر نبا بس اسی کی تھی، ازل تا ابد۔ وہ اس کی داسی تھی، وہ اس کی راہ میں رل بھی جاتی تو غم نہ تھا۔ اسے کوئی چاہ نہیں تھی، اسے کوئی طلب نہیں تھی۔ اب یہ جذبہ اس کے ساتھ کا محتاج نہیں تھا، وہ اسے چاہے جانے کا عزم کر چکی تھی۔ اس دن نعمانی کو اپنی ذاتی ضروریات کی کچھ چیزیں خریدنے جانا تھا مگر نہ جانے کیسے زینہ اترتے ہوئے ان کا پاؤں اس بری طرح مڑا کہ وہ وہیں گر گئی۔ نبا گھر پر ہی تھی جبھی فوری طور پہ ڈاکٹر کو کال کر کے بلوا لیا۔ اس نے حسب توقع انہیں بیڈ ریسٹ کے لیے کہا اور درد کا انجیکشن لگا کے چلا گیا۔ نبا کک کو نعمانی کے لیے کچھ ہلکا پھلکا بنانے کی ہدایت کر کے واپس ان کے روم میں آ گئی۔ وہ تکیوں کے سہارے نیم دراز تھی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے 1 ہفتے تک تو بیڈ سے اترنے کا سوچیے گا بھی مت۔ نبا ان کو مصنوعی ڈانٹ پلاتی وہیں ٹک گئی۔
1 हफ्ता? मगर मुझे आज लाजमन जाना था। परसों जमशेद का बर्थडे है, उसके लिए कुछ ज़रूरी सामान लाना था। उनके लिए एक ड्रेस पसंद करके ऑर्डर के लिए दिया था, वो आज बुटीक से लेना था। मेरी कुछ पर्सनल चीज़ें थीं, वो भी लेनी थी। ममानी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। अच्छा, इतना परेशान मत हो, आपकी कोई प्लानिंग ख़राब नहीं होगी, सब कुछ परफेक्ट होगा। मुझे बताएं, मैं ले आती हूँ सब कुछ। उसने उनके कंधों पर दबाव डालते हुए तसल्ली दी। वाकई तुम ले आओगी? ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वो खिल उठी। बिल्कुल ले आऊँगी, आप आराम करें, मैंने अभी मामू को भी कॉल नहीं की है। मैं पहले आपकी सब चीज़ें ले आती हूँ ताकि आपका सरप्राइज़ ख़राब ना हो, ओके? वो उनकी हालत देखकर मुस्कुरा दी। नाइमा कुछ कहते कहते रुक गई। उसका वीरान चेहरा उस लम्हे मुस्कुराते हुए बहुत भला लग रहा था। फिर उनकी हदायत पर नवा ड्राइवर के साथ मॉल आ गई। ग्रॉसरी डिपार्टमेंट से चीज़ें लेके वो ट्रॉली ड्राइवर को थमाती खुद कपड़ों के सेक्शन की तरफ बढ़ने लगी। जब अपने कंधे पर किसी का लम्स महसूस करके पलटी। अम्मा ने उसे पुश्त से भी बिल्कुल सही पहचाना था। उसके चेहरे पर आने वाली मुस्कुराहट बेसाख्ता थी। अम्मा ने फ़ौरन बाहें वां कर दी। वो बेखुद सी झट उनमें समा गई। अम्मा ने तमानियत महसूस करते हुए उसे खुद में भींच लिया। उनके ममता भरे लम्स की हिद्दत क्या मिली। नबा की आंखों से सील रवां बह निकला। वो जब्त खो बैठी और इर्द गिर्द से बेनियाज बुरी तरह रोने लगी। अम्मा घबरा गई। झट खुद से अलग करके उसका चेहरा देखा तो जैसे किसी अनहोनी ने उनके वजदान का दामन थामा। नबा, क्या हुआ है, मुझे बताओ। अम्मा ने उसे बाजू से पकड़ा और करीब नजर आती कॉफ़ी शॉप में ले आई। नबा को जैसे होश आया। अम्मा के बैठने तक वो आंसू साफ कर चुकी थी, मगर चेहरा सुर्ख होकर सूज गया था। तुमने कंगन उतार दिया? अम्मा की नज़र उसकी सूनी कलाई पे गई। मतलब अम्मा को कुछ नहीं बताया रोहान ने। नबा को जैसे घुटन सी होने लगी। उसे पूरी शिद्दत से एहसास हुआ कि रोहान के लिए ये सूरत हाल कितनी तकलीफ होगी। जी बस वो ख़राब ना हो जाए, इसलिए संभाल के रख दिया। उसने बात बनाई, चेहरे पर मस्नूई मुस्कुराहट भी सजा ली। अम्मा के दिल को उस दिन रोहान की बातों से जो खटका लग चुका था वो आज नबा के अंदाज ने सच साबित कर दिया था। वो उसके जवाब से कतन मुतमईन ना हुई। अगर मुझे अपनी अम्मा समझती हो तो सच बताओ जो कुछ तुम्हारे और रोहान के बीच हुआ है, वरना आइंदा मुझे अम्मा ना कहना। अम्मा ने कुछ इस संजीदगी और कतियत से कहा कि नबा कुछ देर उनका चेहरा देखती रही और फिर उन्हें सब कुछ बताने का फैसला कर लिया कि आखिर कभी ना कभी तो ये हकीकत उन्हें पता चलनी ही थी। अगर रोहान हिम्मत नहीं कर पा रहा था तो उसे ही अपनी हर सच्चाई, अपना जुर्म कबूल करना था। यूं भी वही कसूरवार थी तो एतराफ़ की दिक्कत भी उसे ही उठानी चाहिए थी। अम्मा दम बखुद बैठी थी। नबा की ज़बान से निकलने वाले इंकशाफात ने उन्हें पत्थर का कर दिया था। वो फैसला न कर पा रही थी कि अपने बेटे के दिल का खून करने पर नबा को सज़ा दें या उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने वालों को कसूरवार ठहराएं। जिस शख्स के साथ उसने एक लम्हा भी ना गुजारा था, उसके नाम पर वो साल से बंधी बैठी थी। जिस रिश्ते को 1 हफ्ते से ज़्यादा ना निभाया गया था, उस रिश्ते की बेड़ियाँ अपने पैरों में डाले वो सारा ख़ानदान चुप की चादर ओढ़े बैठा था कि उनकी नेक नामी पे हर्फ ना आए। अपने मफादात की खातिर उन सबको बेखबर रखा गया और आज जब अल्लाह ने उनकी रस्सी खींची तो अपने किए जुल्म याद आ गए। एक माफ़ी मांगकर वो सुरखरू हो गए और यहाँ उसकी ज़िंदगी से मोहब्बत भी रुखसत हो गई। अम्मा ने जैसे थक कर नज़र बेतहाशा रोती हुई नबा पर से हटाई। उनका अपना दिल रो रहा था। वो, मुझे माफ़ कर दे अम्मा, मैं कसूरवार हूँ। रोहान की मोहब्बत ने मेरे लब सी दिए थे। मैं डर गई थी, जब ही उन्हें कुछ नहीं बता सकी। आप मुझे सज़ा दें ताकि मेरे दिल को कुछ तो सुकून मिले। वो आपसे कुछ नहीं कहेंगे, वो आपको दुख नहीं दे सकते। मैं हुई बदनसीब, खुशियाँ मुझे रास नहीं आती। वो अम्मा के हाथ थामे कह रही थी। अम्मा की आंखें भर आईं। उन्हें ये लड़की पहले दिन से अजीज़ हो गई थी। रोहान के चेहरे पर उसकी आंखों में जो दिए उन्होंने जलते देखे थे वो इसी दिन इस रिश्ते पे मोहर लगा चुकी थी। एक अजीब सी कशिश थी, कुछ दिल का ताल्लुक़ था जो उन्हें नबा से महसूस होता था, मगर अब जो सूरत हाल उनके सामने थी और ख़ुद रोहान जितना नबा से मुतनफ़र हो चुका था, उन्हें सब कुछ बहुत मुश्किल नज़र आ रहा था। तुम खुद को कसूरवार ना कहो बेटा, तुम तो खुद मज़लूम हो। और रहा रोहान का सवाल, तो मुझे यकीन है तुम्हारे खलूस पर। उसका गुस्सा भी जायज़ है, तुम्हें उस पर एतमाद करना चाहिए था। वो मोहब्बत करता है तुमसे, वो तुम्हारी ढाल बन जाता। अम्मा तासुब से कह रही थी। नबा चेहरा हाथों में छुपा के खामोश बैठी रही। चलो अब तुम भी घर जाओ, शाम हो रही है। अम्मा ने उसके सर पे हाथ फेरा। वो खुद भी कुछ कहने की पोजीशन में नहीं थी। नबा चेहरा साफ करती हुई उठ खड़ी हुई। दोनों साथ साथ ही वापसी के लिए रवाना हुई थी। बात किया आपने रोहान से? उस वाक़े के दूसरे दिन बाबा रात को सोते वक्त अम्मा से मुखातिब थे। आज उन्हें ऑफिस में फुप्पो का फ़ोन आया था और वो घुमा फिरा कर फिर वही बात बाबा से पूछ रही थी।
جبھی انہوں نے آج اماں سے پوچھ لیا تھا۔ اماں اپنی ادھیڑ بن میں اسی دن سے مصروف تھیں۔ وہ سوچ چکی تھیں کہ بابا کے استفسار پر انہیں کیا جواب دینا ہے۔ جی کی تھی بات، وہ مونا کے لیے بالکل راضی نہیں ہے۔ آپ نبا کے ماموں سے بات کر لیں، ہم باقاعدہ رشتہ لے جائیں گے۔ انہوں نے بہت مضبوط اور قطعیت بھرے لہجے میں بابا کو سنایا تھا۔ بابا ایک پل کو چونک کر ان کا چہرہ دیکھنے لگے۔ مجھے تو بیٹے سے زیادہ اماں راضی لگ رہی ہیں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے ان کا چہرہ کھوجا۔ اماں نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ یہی سمجھ لیں، لیکن جو میں نے کہا ہے وہ بھی سچ ہے۔ ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں بات۔ بابا لیٹ گئے۔ انہیں کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ وہ مڈل کلاس آدمی نہ تھے جو اس معاملے میں زور زبردستی کرتے۔ بیٹے کی خوشی اور پسند سب سے بڑھ کے تھی۔ اماں البتہ گم گم کا شکار تھیں۔ وہ جانتی تھیں وہ ایک جوا کھیل رہی ہیں۔ اب روحان اور نبا کی قسمت میں کیا لکھا تھا یہ تو بس اللہ ہی جانتا تھا۔ انہوں نے بابا کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ وہ در حقیقت چاہتی تھیں کہ جمشید ہمدانی خود یہ معاملہ بابا کی گوش گزار کرے۔ آگے کیا ہونا تھا اس کے لیے وہ بس دعا ہی کر سکتی تھی۔ روحان لاکھ غصہ کرتا، ناراض ہوتا، مگر یہ سچ تھا کہ وہ محبت نبا سے ہی کرتا تھا اور خود اس کے سوا یہ بات صرف اماں ہی جانتی تھی۔ آج سائٹ پر پروجیکٹ کی تکمیل کی افتتاحی تقریب تھی۔ بابا روحان کو اپنے ساتھ ہی آفس لے گئے تھے۔ نبا بھی ماموں کی ہدایت پر وقت پہ پہنچ گئی تھی۔ پیچ کلر کے ٹراؤزر شرٹ پر سیاہ سلک کا آنچل اوڑھے اپنے سنہری بالوں کو اسٹریٹ لک میں پشت پہ بکھرائے وہ کئی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر گئی تھی۔ لفٹ کے انتظار میں گراؤنڈ فلور پہ کھڑی وہ بار بار گھڑی میں وقت دیکھ رہی تھی۔ اچانک لفٹ کا دروازہ کھلنے پر روحان کی کلکلاہٹ اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ لفٹ کے اندر شہریار کے ساتھ موجود تھا۔ براؤن جرسی پر نیلی جینز پہنے، جیل سے بالوں کو سیٹ کیے وہ بڑا فارمل سا لک دے رہا تھا۔ یوں اچانک نبا سے سامنا ہوتے ہی اس کے مسکراتے لب ایک لمحے میں سکڑ گئے تھے۔ وہ بردباری سے چلتی ہوئی لفٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ ہائی گارجیس، شہریار نے جھٹ اسے چھیڑا تھا۔ وہ مدھم سا مسکرائی۔ السلام علیکم، دھیمی آواز میں دونوں کو ایک سلام جاڑا۔ اوہو سوری بھائی، میں بھول گیا تھا، بی بی سلام دعا والی ہیں۔ وہ پھر شوق ہوا۔ روحان کو البتہ اس کی چھیڑ چھاڑ ایک آنکھ نہ بھائی، رخ پھیرے خاموش کھڑا رہا۔ ایک تو آج وہ اتنا اہتمام سے تیار ہوئی تھی کہ نظر بھٹک بھٹک کر اس پر جا رہی تھی، اوپر سے شہریار کی موجودگی۔ ویسے یہ بڑا غلط ہو گیا تم دونوں طوطا مینا کے ساتھ، میں بیچارہ بلا وجہ یہاں پھنس گیا ہوں۔ شہریار نے باقاعدہ روحان کے کان میں گھس کر سرگوشی کی۔ جواباً روحان نے کس کے ایک لات اس کی بائیں ٹانگ پہ چڑھی۔ نبا ان دونوں کی طرف پشت کیے کھڑی تھی۔ یار تو مجھ پہ غصہ کیوں نکال رہا ہے؟ اب میں تم دونوں کو تنہائی فراہم کرنے کے لیے لفٹ سے کودنے سے تو رہا۔ شہریار کی زبان آج بند ہونے والی نہیں تھی۔ نبا نے خوف زدہ ہو کر روحان کا چہرہ کھوجا جو از حد سنجیدہ تھا۔ روحان کے لیے یہ بہت مشکل وقت تھا۔ نبا کے حوالے سے یہ چھیڑ چھاڑ کوئی نئی تو نہیں تھی۔ جو وہ اپنے دوستوں کی زبان پکڑتا سو چپ چاپ اسے گھوریوں سے نوازتا رہا۔ اللہ اللہ کر کے ان کا فلور آیا تو تینوں ساتھ ہی باہر آئے۔ اپنی نشستیں سنبھالنے پر بابا نے مختصر بریفنگ دی۔ آج سائٹ پر نبا اور روحان جائیں گے انوگریشن کے لیے۔ شہریار میڈیا کو ڈیل کرے گا۔ ہماری اپنی میٹنگز لائن اپ ہیں تو ہم وہاں بزی ہوں گے۔ انہوں نے فائل پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ نبا اور روحان نے بے ساختہ ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ دونوں کے ہی چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، مگر ظاہر ہے انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ بابا سے ہمیشہ یہی سیکھا تھا کہ پروفیشنل لائف کو پرسنل لائف سے علیحدہ رکھنا ہے۔ وہ ہر سوچ جھٹک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ نبا بھی ماموں کو تائیدی نظروں سے دیکھتی ہوئی اس کی تقلید میں آفس سے باہر نکل آئی۔ وہ خاموشی سے بنا پیچھے دیکھے بس چلتا جا رہا تھا۔ نبا کے ملبوس سے اٹھتی مسحور کن مہک اسے بتا رہی تھی کہ وہ اس کے بالکل پیچھے چل رہی ہے۔ روحان نے ریموٹ سے گاڑی کا لاک کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ نبا جھجکتی ہوئی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ آج کتنے عرصے بعد وہ اس گاڑی میں بیٹھی تھی۔ کبھی یہ جگہ جیسے اسی کے لیے مخصوص تھی۔ روحان کا نرم تاثرات والا چہرہ، چمکتی آنکھیں، گرم جوشی انداز گفتگو اسے کچھ نہیں بھولا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ اس کا یہ روپ مسخ کرنے والی بھی وہ خود ہی تھی۔ دل ایک دم ہی بھر آیا، مگر جلد خود پہ قابو پا کر اس نے اپنی طرف کا دروازہ بند کر لیا۔ روحان کی گرفت اسٹیئرنگ پر مزید سخت ہو گئی۔ آج وہ پھر اس کے برابر بیٹھی تھی، مگر آج وہ اسے نظر بھر کے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ آج وہ اس کے ساتھ ہو کر بھی جیسے صدیوں کی دوری پر کھڑی تھی۔ وہ اس کے حسن کا اسیر کبھی بھی نہیں تھا۔ وہ اس کی پاک روح سے محبت کرتا تھا، اس کی معصومیت کا دیوانہ تھا، مگر آج اس کی ہر خوشی جیسے دھندلا گئی تھی۔ وہ کسی اور کی ہے یہ خیال ہی روحان کی جڑیں اکھاڑ دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ جبڑے بھینچے خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ نبا منتظر ہی رہی کہ وہ کچھ کہتا۔ تقریب شروع ہوئی اور ختم بھی ہو گئی۔ اس کے پہلو میں بیٹھی اس کے ساتھ مل کر افتتاحی ربن بھی کاٹا، مگر روحان کے سرد تاثرات میں کوئی تبدیلی محسوس نہ کر سکی۔ واپسی پر انہیں آفس جانا تھا، مگر آدھے راستے پر اچانک روحان کی کار خراب ہو گئی۔
وہ آستین چڑھائے بونٹ پہ جھکا ہوا تھا، مگر جلد اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ مسئلہ اس سے حل ہونے والا نہیں تھا۔ اس نے بابا کے ڈرائیور کو فون کیا کہ گھر سے دوسری گاڑی اور مکینک لے کے فوراً پہنچے۔ نبا اس کا تنا تنا چہرہ دیکھ کے خاموش بیٹھی رہی۔ عصر سے مغرب کے بیچ کا وقت تھا۔ روحان بونٹ بند کر کے اسی سے ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنا سیاہ آنچل دونوں کندھوں کے گیٹ لپیٹ کے باہر نکل آئی۔ یہ ایک ذیلی روڈ تھا جس کے اطراف آبادی بالکل نہیں تھی۔ خالی زمین پر مختلف تعمیراتی کاموں کی باقیات بکھری تھیں۔ ہوا سرد ہو رہی تھی۔ گاڑی سے باہر نکلتے ہی سرد ہوا کے جھونکے نے اس کی آنکھوں کو نم کر دیا۔ سنہری زلفیں آدھی باہر آدھی اس کے آنچل کے اندر دبی ہوئی تھیں۔ آنکھوں میں کاجل بھرے براؤن نیچرل کلر کی لپسٹک ہونٹوں پہ لگائے، کانوں سے جب دکھلاتی سنہری بالیاں پہنے وہ اس وقت دلکشی کی انتہا پر تھی۔ روحان نے کار کا دروازہ بند ہونے کی آواز پہ مڑ کر دیکھا تو وہ گلابی شام جیسی لڑکی پھر اس کے حواس چٹکھانے لگی۔ وہ ایک گہری نگاہ ڈال کر مڑ گیا، آنکھیں جلنے لگی تھی۔ روحان، آئی ایم سوری، نبا اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی کہنے لگی۔ روحان نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اسے پلکیں جھپکنا پڑ نہیں تھی، وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ کچھ لمحے اور سر کے۔ تم واپس کیوں آئی ہو؟ تمہارے تو مجازی خدا آ گئے تھے نا؟ اچانک وہ ضبط کھو کر چیخ پڑا۔ نبا ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ مجھے معاف کر دیں۔ وہ اس کے جملے کو نظر انداز کیے پھر کہنے لگی، تمہیں نہیں لگتا تم نے اپنے شوہر کو بھی چیٹ کیا ہے؟ یہاں مجھ سے محبت کے ڈھونگ رچا کے تم اس کی امانت میں بھی خیانت کرتی رہی ہو۔ معافی تو تمہیں اس بے خبر انسان سے بھی مانگنی چاہیے۔ وہ پھر چلانے لگا۔ نبا کا ضبط جواب دے گیا، وہ کب تک دوسروں کا کیا بھگتتی رہے گی؟ میرا کوئی شوہر نہیں۔ وہ چیخ اٹھی۔ روحان ایک پل کو خاموش ہو گیا۔ میرے سو کالڈ کاغذی شوہر نے مجھے نکاح کے 1 ہفتے بعد طلاق بھجوا دی تھی، جو ان کی مفاد پرست ماں نے مجھ تک نہیں پہنچنے دی۔ وہ شادی شدہ تھے، انہیں مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ جب میں آپ سے ملی تب میں کسی کے نکاح میں نہیں تھی۔ یہ اور بات ہے کہ میں یہ بات نہیں جانتی تھی، اسی لیے آپ سے معافی مانگتی ہوں، بس اور کچھ نہیں چاہیے مجھے آپ سے۔ وہ پھر اس کے آگے ہاتھ جوڑتی بے بسی سے روتی۔ روحان کے لیے یہ بھی ایک نیا انکشاف تھا۔ مجھے نہیں پتا تمہارے ساتھ کیا ہوا، مجھے بس یہ پتا ہے نبا بختیار کہ تم نے محبت کے نام پر مجھے لوٹا۔ میں محبت میں توحید کا قائل ہوں، یہ بات جانتے ہوئے بھی تم نے مجھے برباد کیا۔ جب میں ساری دنیا کے سامنے اپنی محبت کا اقرار کر چکا تب تمہیں اپنی ہر سچائی یاد آئی؟ بتاؤ اب میں اپنی ذلت کا تماشا کیسے لگاؤں؟ بولو بے حس لڑکی۔ وہ اسے جھنجھوڑ رہا تھا، آنکھیں سرخ تھیں اور چہرہ تکلیف زدہ۔ نبا نے پھر ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دیں بس۔ اس کی وہی رٹ تھی۔ روحان نے عاجز سا ہو کر اسے جھٹکا دیا اور روڈ کے کنارے جا کھڑا ہوا۔ نبا وہیں کھڑی روتی رہی۔ کاجل پھیل گیا تھا، زلفیں چہرے پر بکھرنے لگی تھی۔ آئے ہائے! اچانک اس کے قریب سے کچھ آوارہ لڑکوں کی جیپ گزری۔ روحان سڑک سے پلٹ کر اس کے قریب آیا اور اسے اپنی اوٹ میں لیا۔ لڑکے رکے نہیں تھے مگر ہوٹنگ برابر جاری تھی۔ گاڑی میں جا کے بیٹھو۔ روحان کی آواز میں تنبیہ تھی۔ وہ چپ چاپ اندر جا کے بیٹھ گئی۔ کئی لمحوں بعد ڈرائیور کی آمد پر وہ دونوں دوسری گاڑی میں سوار ہو کر واپس آفس آ گئے۔ آفس پہنچنے تک وہ اپنا چہرہ صاف کر چکی تھی۔ روحان نے بھی اپنے تاثرات نارمل کر لیے تھے۔ وہ دونوں آگے پیچھے آفس میں داخل ہوئے۔ جمشید ہمدانی سے ایک فائل ڈسکس کرتے حسن عبدالی نے اچانک نگاہ اٹھا کے ان دونوں کو دیکھا۔ آج اس نگاہ میں دوسرا رنگ تھا۔ وہ باقاعدہ ان دونوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ جمشید نے بھی ان کی محویت کی تقلید میں ان دونوں کی طرف دیکھا۔ وہ بظاہر لا تعلق تھے مگر پھر بھی ایک تعلق محسوس ہو رہا تھا جسے ایک باپ کی نگاہ نے فوراً جانچ لیا تھا۔ روحان نے ذرا کہ ذرا نبا کی سمت دیکھ کر ایک فائل اس کے آگے رکھی تھی اور پھر اپنی نشست پہ جا کے بیٹھ گیا۔ نبا نے البتہ فائل کے بجائے اسے دیکھا تھا اور تب تک دیکھا تھا جب تک وہ اپنی سیٹ پہ جا کے بیٹھ نہیں گیا تھا، اور یہ منظر حسن عبدالی نے بہت غور سے دیکھا تھا۔ I think they have developed a good understanding۔ حسن عبدالی نے نبا سے نگاہ ہٹا کر جمشید سے کہا تھا۔ یہ ایک تمہید تھی۔ جمشید نے چونک کر انہیں دیکھا، پھر ایک حسرت بھری نگاہ نبا پہ ڈالی۔ جی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، انہوں نے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پہ سجا کے کہا۔ کہیں کمیٹڈ ہے؟ حسن عبدالی نے نبا کی طرف ابرو سے اشارہ کر کے پوچھا۔ جی؟ جمشید پھر چونکے۔ I mean if you don't mind، ہم روحان کے لیے پروپوزل دے سکتے ہیں، will you accept؟ حسن عبدالی بہت فارمل انداز سے بات کر رہے تھے۔ جمشید نے گہرا سانس بھرا۔ مجھے بہت خوشی ہوگی حسن بھائی، مگر میں چاہوں گا کہ آپ اپنے فیملی کے ساتھ میرے گھر آئیں، یہ بات یہاں کرنے والی نہیں ہے۔ حسن عبدالی کو ان کے جواب نے خوش کیا تھا۔ اوکے آئی ول کال یو۔ وہ انہیں جواب دے کر دوبارہ کام کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اگلے دن شام کو بابا اماں کے ساتھ ہمدانی ولاس آئے تھے۔ روحان کو اماں نے دانستہ بے خبر رکھا تھا۔ جمشید نے بھی نبا کو کچھ بھی بتانے سے منع کیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ابھی یہ ایک مارکا تھا جسے وہ سر بھی کر پائیں گے یا نہیں وہ خود نہیں جانتے تھے، لہٰذا
नबा को दोबारा तकलीफ़ देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, अच्छा था वो बेखबर ही रहती। आइए हसन भाई, अस्सलाम वालेकुम। वो बड़ी खुशदिली से बाबा और अम्मा को अंदर लाए थे। नाइमा भी अम्मा से मिलकर बहुत खुश हुई। अम्मा सब कुछ भूल भाल कर उनसे बातों में लग गईं। खाना फ़ौरन सर्व कर दिया गया। मेरा ख्याल है अब वो बात कर ली जाए जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। बाबा ने खाने के बाद सबको मुखातिब करके कहा, हसन भाई, इससे पहले आप कहें, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। नबा मेरी बेटी ही है। मैं चाहता हूँ वो भी ज़िंदगी से अपने हिस्से की खुशियाँ कशीद करे। उसने बहुत कम देखे हैं, मगर मैं अब खामोश नहीं रहना चाहता। आप पहले मेरी सारी बातें तहम्मुल से सुनिएगा, उसके बाद फ़ैसला कीजिएगा कि आपको अपनी बात कहनी चाहिए या नहीं। जमशेद की बातों ने हसन अब्दाली को संभलने पर मजबूर कर दिया था। वो पूरी तरह मतवज्जा होकर बैठ गए। अम्मा अलबत्ता पुरसकून हो गई थी। उन्हें खुशी थी कि जमशेद हमदानी एक ईमानदार आदमी थे जो रिश्तों की बुनियाद झूठ पर नहीं रखना चाहते थे। फिर जमशेद ने नबा से मुतल्लिक तमाम तर सच्चाई उनके गोश गुजार करती थी। हसन अब्दाली पुरसोच अंदाज में बिना कोई रद्द अमल ज़ाहिर किए बैठे रहे। बस हसन भाई, ये मेरी बच्ची के नसीब में लिखा था। वो बेगुनाह और मासूम है। उसके अपने सगे रिश्तों ने उसका इस्तेमाल किया। मैं अपनी और बख्तियार भाई की इज्जत की खातिर खामोश रहा। कोई कार्रवाई उन जालिमों के खिलाफ नहीं कर सका, मगर उन सब का खमियाजा मेरी बच्ची ने भुगता है। अब आप फैसला कीजिए कि आपको क्या करना है। मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता था। जमशेद की आवाज़ पर आ गई थी। रोहान ये सच्चाई जानता है? बाबा ने पहली बात यही कही थी। मेरा ख्याल है हाँ, जमशेद ने अंदाज़न कहा। ठीक है, फिर कल मिलते हैं, बाबा ने कहा और उठ खड़े हुए जैसे उन्होंने अभी कुछ सुना ही नहीं था। जमशेद के दिल पर ओस पड़ने लगी। उनके कंधे ढलक गए। ठीक है हसन भाई, अल्लाह हाफिज़। वो रस्मी सा मुस्कुराते हुए उनको सी ऑफ करने बाहर तक आए। नाइमा से अम्मा अलबत्ता बहुत लगावट से मिली और बाबा की तकलीफ में निकल आईं। मैं जमशेद को करीब 3 साल से जानता हूँ। इस बीच हमने बहुत सारा काम एक साथ किया है। मुझे नहीं लगता कि उसने जो भी बताया उसमें कुछ भी झूठ है। बाबा घर आकर अम्मा से इसी बारे में बात कर रहे थे। झूठ तो तब होता जब वो ये बात छुपा जाते। नबा उस लड़के के साथ एक दिन भी नहीं रही। वो लड़का पाकिस्तान रहता भी नहीं। दूसरा, ये सब उसके बचपन की बात है। दोनों के दरमियान कोई कल्बी ताल्लुक़ कायम नहीं हो सका। और फिर महज 1 हफ़्ता। वो अगर ऐसे काज से रिश्ते को छुपा भी जाते तो किसी को क्या पता चलना था। अम्मा ने तफसीली तबसरा किया था। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। दूसरा, नबा के वालिदैन की बहुत अच्छी साख थी कारोबारी हल्के में। दोनों की बहुत तारीफ़ सुनी है मैंने। यकीनन वो जमशेद जैसे ही ख़ानदानी लोग होंगे। बाबा 100% मुत्तफिक थे। यानी आपको एतराज़ नहीं इस बात पे? मुझे लगता था आप। अम्मा अचानक पुरजोश हुई थी। बाबा ने अबरू उचका के उन्हें देखा। दाइमा, आप कुछ भूल गई हैं शायद। बाबा ने जैसे उन्हें कुछ याद दिलाना चाहा। अम्मा धीमी पड़ी और एक मोहब्बत भरी निगाह उन पर डाल के गोया हूँ, कैसे भूल सकती हूँ मैं वो सब। फिर आपने कैसे सोच लिया कि मुझे इस बात पे एतराज़ होगा? और फिर बात मेरे बेटे की खुशी की है। बाबा मुस्कुराए थे। और रास्ता? अम्मा ने उन्हें टटोला था। उसे मैं समझा लूँगा। शादी ताल्लुक़ बराए ताल्लुक़ नहीं होती। ये दिल की खुशी का बंधन है। जब 2 में से एक भी फरीक राज़ी ना हो तो ये रिश्ता बोझ बन जाता है। अम्मा तमानियत से मुस्कुरा दी। अभी वो दोनों बातें ही कर रहे थे जब रोहान अंदर दाखिल हुआ, थका थका उलझा हुआ। अम्मा बाबा जहाँ उसे देखकर खुश हुए, वहीं वो उन दोनों को इतनी रात तक बैठा देख के हैरान हुआ। बाबा ने अम्मा को आंख से जाने का इशारा किया। खैरियत, आप दोनों इतनी रात तक जाग रहे हैं? वो उन दोनों को देखते हुए वहीं बैठ गया। अम्मा मुस्कुराती हुई चली गई। हाँ, बस तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे, बाबा ने रिलैक्स होते हुए उसे जवाब दिया। मेरे बारे में क्या बात? उसके दिमाग में खतरे की घंटी बजी। ब्रैकेट, कहीं बाबा ने पुप्पो को हाँ तो नहीं कर दी? हम जमशेद के घर गए थे तुम्हारा प्रपोजल लेकर। बाबा ने उसे गहरी नज़रों से जांचते हुए कहा। व्हाट? वो अपनी जगह उछल पड़ा। तुम खुश नहीं हो? आई थॉट यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन हर, बाबा ने अनजान बनते हुए कहा। मगर बाबा, मैंने अम्मा को मना किया था अभी इन सब के लिए। रोहान से अपनी फीलिंग्स छुपाना मुश्किल हो रहा था। एक तो बाबा से ऐसी बातें करना, वो झिझक गया। नबा की निकाह वाली बात को लेके कंफ्यूज हो? बाबा ने सीधे सीधे हमला कर दिया। रोहान चौंक गया। ब्रैकेट, मतलब इनको भी पता चल गया? वो कुछ बोल ही नहीं सका। जमशेद ने खुद मुझे सब बताया। इनफैक्ट मुझ पर फैसला छोड़ा कि मैं ये प्रपोज़ल दूँ भी या नहीं। वो मज़ीद उसकी मालूमात में इजाफा करने लगे। मगर नबा ने मुझसे झूठ बोला। मैं अब उससे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता, वो बेबस सा कहने लगा। बाबा ने गहरा सांस भरा। उसने तुमसे झूठ नहीं बोला, बस सच छुपाया। दोनों बातों में सुई से भी कम फासला है, मगर है अगर तुम समझना चाहो। वो खुद विक्टिम है। जो हमें नज़र आ रहा है वो तुम्हें क्यों नहीं, जबकि तुम उससे मोहब्बत के दावेदार हो। बाबा ने उसे एक नया रुख दिखाना चाहा। रोहान ने हैरत से उनकी तरफ देखा।
آپ اس کی اتنی حمایت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کی تو اس کے بارے میں رائے کچھ اتنی اچھی نہیں تھی۔ بابا مسکرائے۔ میں اپنی رائے پر قائم ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ وہ لڑکی اچھی بزنس میں نہیں بن سکتی، مگر یہ تو نہیں کہا تھا کہ وہ اچھی بیوی بھی نہیں بن سکتی۔ روحان نے نظر اٹھا کے انہیں دیکھا۔ تمہیں اس کے نکاح اور پھر طلاق پر اعتراض ہے نا؟ تمہیں پتہ ہے تمہاری اماں میرے چچا زاد بھائی کی منگ تھیں، میری مرحومہ پھپھو کی اکلوتی بیٹی تھی۔ بچپن سے ان کو رحمان بھائی کے نام پہ بیٹھے دیکھا، اسی حوالے سے عزت کرتا تھا ان کی، حالانکہ عمر میں مجھ سے چھوٹی ہی تھی، مگر دیکھو ان کی قسمت۔ رحمان بھائی امریکہ پڑھنے گئے اور وہیں شادی کر لی۔ ایک معذرتی خط تمہاری اماں کے نام بھجوا دیا کہ وہ ان جیسے تعلیم یافتہ خوبرو انسان کے ساتھ جچتی نہیں ہیں اور وہ کسی خاندانی رشتے کے لیے اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتے۔ خاندان بھر میں سوگ کا سما بن گیا۔ تمہاری اماں نے چپ کی چادر اوڑھ لی تھی۔ میں آج بھی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے دائمہ سے شادی کسی مجبوری میں آ کے نہیں کی تھی۔ وہ ایک بہترین لڑکی تھی، میری پسند کے عین مطابق۔ اب جب کہ وہ کسی کی منگ نہیں رہی تھی تو میں انہیں کیوں نہ اپناتا۔ میں نے ایک بر وقت فیصلے سے اپنی اور اپنی نسل کی زندگی سنوار لی، اور تمہارے ساتھ تو معاملہ دل کا ہے۔ آج تم اس پہ غصہ ہو، اسے چھوڑ رہے ہو، کل جب غصہ ختم ہوگا تب صرف پچھتاوا رہ جائے گا۔ بابا طویل بات کر کے خاموش ہو گئے تھے۔ روحان سر ہاتھوں میں گرائے خاموش بیٹھا رہا۔ اماں بابا کی ملن کی کہانی اس نے آج پہلی بار سنی تھی۔ ان دونوں کا قلبی تعلق دیکھ کر واقعی کوئی گمان نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کبھی ایسے بھی حالات کا شکار رہے ہوں گے۔ وہ ان کی باتیں سن کے قائل ہوا تھا، مگر اس دل کا کیا کرتا جو اب بھی روٹھا ہوا تھا۔ میں کل جمشید کو ہاں کر رہا ہوں، تم اپنا مائنڈ میک اپ کر لو۔ وہ اپنی بات کہہ کے اپنے روم میں چلے گئے تھے۔ روحان ہل بھی نہیں سکا تھا۔ ہائی مس، پہچانا؟ وہ گاڑی پارک کر رہی تھی جب اسے شہریار کی کال آئی۔ لب خود بخود مسکرا اٹھے۔ بالکل، آپ کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ اس کی آواز سے بھرپور، اس کی زندگی سے بھرپور آواز شہریار کے اعصاب پر خوشگوار تاثر چھوڑتی فضا میں بکھر گئی۔ میں آپ کے آفس کے باہر کھڑا ہوں اپنی گاڑی میں، اگر آپ کا آف ہو گیا ہے تو کیا ہم کہیں بیٹھ سکتے ہیں؟ شہریار نے اپنی ارد گرد نظر دوڑاتے اس سے کہا۔ مونا کھل کے مسکرائی۔ بالکل بیٹھ سکتے ہیں، مگر اس کے لیے آپ کو میرے آفس سے نکل کر مخالف سمت میں آنا ہوگا۔ مونا نے لطف لیتے ہوئے کہا۔ مطلب؟ شہریار الجھا۔ مطلب یہ کہ میں نے جاب سوئچ کر لی ہے، اب میں وہاں کام نہیں کرتی بلکہ اس سے بہتر جگہ، اس سے بہتر پوسٹ پر ہوں اب۔ وہ اسے نئی جاب کی تفصیلات بتانے لگی جو واقعی قابل ستائش تھی۔ ویل، پھر تو ٹریٹ بنتی ہے آپ کی طرف۔ شہریار شوق ہوا۔ ضرور بتائیے کہاں آنا ہے؟ مونا کا اعتماد قابل دید تھا جبھی اس کے فون پر پھپھو کی کال آنے لگی۔ شہریار، آئی جسٹ کال یو بیک۔ اس نے فوراً کال پک کی۔ بھائی جان نے روحان کے سلسلے میں معذرت کر لی۔ پھپھو نے اپنے طور پر اسے نوحہ سنایا تھا۔ مونا کو جیسے اسی جواب کی توقع تھی۔ کوئی بات نہیں موم، چل کریں، مجھے دوسرا روحان مل گیا، اس نے سابقہ لہجے میں جواب دیا۔ دوسرا روحان مطلب؟ راستہ چونکی، مطلب میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گی، ابھی میں بزی ہوں۔ اس نے اترا کر کہتے ہوئے فون رکھ دیا اور دوبارہ شہریار کا نمبر ڈائل کرنے لگی کہ اب یہی سب سے ضروری کام تھا۔ کانگریچولیشنز بھائی، فائنلی آپ نے اپنی محبت کو پا لیا۔ وہ آفس میں بری طرح بزی تھا جب نیہا کی کال آ گئی تھی جو اس نے بنا دیکھے ریسیو کر لی تھی۔ اس کی بات نے روحان کے حواس لوٹائے۔ تو تمہیں بھی پتہ چل گیا؟ روحان بس اسی قدر کہہ سکا۔ بالکل، اور دعا دے مجھے جو میری جلد واپسی کی وجہ سے آپ کا نکاح آنن فانن رکھا جا رہا ہے۔ اس نے ایک اور شوشہ چھوڑا۔ کیا مطلب نکاح؟ روحان سیدھا ہو بیٹھا۔ لو، کیا آپ کو نہیں پتا بابا نے کال کی تھی مجھے کہ فوراً گلگت سے واپس آؤں اور فیضان کو کہا کہ ایک دن اپنی ٹکٹس اور آگے بڑھا لو، ورنہ آپ کو تو پتہ ہے میری واپسی تھی 6 دن بعد۔ نیہا نے تفصیل بتائی۔ روحان چکرا کے رہ گیا۔ وہ کیا کوئی لڑکی ہے جسے ہر بات آخر میں بتائی جاتی ہے؟ حالانکہ یہ اس کا اپنا قصور تھا کہ وہ ہر بات سے لا تعلقی برت رہا تھا۔ تو اب کب ہے تمہاری فلائٹ؟ اس نے قصدن پوچھا۔ بس سیٹرڈے آپ کا نکاح ہے، سنڈے شام میری فلائٹ۔ وہ 2-4 اور باتیں کر کے فون رکھ چکی تھی۔ روحان نے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے خود کو نارمل کرنے کی پوری کوشش کی، پھر بنا سوچے سمجھے نبا کا نمبر ڈائل کر دیا۔ میں نے کب تمہیں معاف کیا ہے جو تم خوشی خوشی شادیانے بجا رہی ہو؟ پھر وہی خود غرضی۔ نبا سو کے اٹھی تھی جب روحان کالنگ دیکھ کر پہلے حیرانی پھر عجلت میں فون کان سے لگا بیٹھی، مگر ادھر سے جو سننے کو ملا وہ اس کی سمجھ سے بالکل بالاتر تھا۔ اب کیا کہہ رہے ہیں روحان؟ میں سمجھی نہیں۔ اب یہ مت کہنا کہ تمہیں کچھ نہیں پتا۔ روحان بیزار ہوا۔ مجھے واقعی کچھ نہیں پتا، پلیز بتائیے۔ وہ متفکر ہوئی۔ اپنے گھر والوں سے پوچھو جا کے۔ روحان نے تپ کر فون رکھ دیا۔ نبا ایک لمحے میں ممانی کے سر پہ کھڑی تھی۔ اس گھر میں ایسا کیا ہو رہا ہے جو مجھے نہیں پتا؟ اس نے ماتھے پر شکنیاں ڈالے سوال کیا۔ تمہارے اور روحان کے نکاح کی تیاری؟ ممانی نے اطمینان سے دھماکہ کیا۔ نبا کچھ لمحے گنگ سی کھڑی رہی۔ کیا کہہ رہی ہیں ممانی؟ جبھی روحان اتنا غصہ کر رہے تھے۔
उसने आखिरी जुमला मुंह में बुड़बुड़ाया। बस मेरी बच्ची, तुम्हारे दुखों के दिन अब ख़त्म हुए, अब खुशियाँ तुम्हारी मुंतज़िर हैं। उन्होंने बढ़कर उसका चेहरा मोहब्बत से हाथों में भर लिया। मगर ये कैसे हो सकता है मुमानी? वो उलझ गई। रोहान के वालिदैन खुद आए थे यहाँ। जमशेद ने उन्हें सारी हकीकत बता दी, मगर उन आला ज़र्फ़ लोगों ने कोई एतराज़ नहीं किया। वो तुम्हें पूरे दिल से कबूल कर रहे हैं नबा। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। नबा किस्मत के इस खेल पर हैरान और खामोश खड़ी थी कि उसने खुद चाल चलना सीखा ही नहीं था। वो तो हमेशा ही किस्मत की देवी का खामोश मोहरा साबित हुई थी। एक बार फिर उसके मुतालिक फ़ैसला हो गया था और उसे सबसे आखिर में खबर दी गई थी। मोहब्बत रूह में उतरा हुआ मौसम है जाने जा, ताल्लुक़ ख़त्म करने से मोहब्बत कम नहीं होती। बहुत कुछ तुझसे बढ़कर भी मयस्सर है, न जाने फिर भी क्यों तेरी ज़रूरत कम नहीं होती। मोतिया रंग के बनारसी गरारे पर मोतिया कामदार रेशमी आंचल ओढ़े, माथे पर मोतियों की लड़ियों वाला जालीदार झूमर, ग्लोबंद और झुमके पहने, भारी जड़ाऊ कलाई बंद में हनाई हथेलियाँ कैद किए वो सर झुकाए बैठी थी। कुछ देर पहले उसे रोहान हसन अब्दाली के नाम कर दिया गया था। चेहरे का तासुर सोगवार था। वो नाबिल अब्बाहम पे बस थे। आंखों का मरकज़ साथ बैठे रोहान के सुनहरी गुस्से थे। उससे ऊपर देखने की हिम्मत ही नहीं थी कि उसके पहलू से उठती आँच ही उसके मजाज का पता देती थी। वो बिन देखे उसकी मजबूरी जान सकती थी। वो अपने हर रिश्ते से मोहब्बत करता था। वो किसी को नाराज़ नहीं कर सकता था। वो इज़्ज़त पर जान देता था। सो वो आज खामोशी से उसे अपने नाम की ये दुनिया दिखावे को उसके साथ बैठा था। नबा चाह कर भी खुश नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो खुश नहीं था। अम्मा ने पास आकर दोनों की नज़र उतारी थी। नबा का माथा चूमा था, फिर रोहान का। वो मध्यम सा मुस्कुरा दिया। प्लीज़ आप एक दूसरे की तरफ देखें। फोटोग्राफर कोई लड़की थी, बिल्कुल प्रोफेशनल किस्म की। उसने चुटकी बजाकर उन दोनों को हुक्म दिया। नबा ने पलकियाँ उठाकर पहले उसे फिर रोहान को देखा। रोहान ने भी उसी लम्हे निगाह उसके चेहरे की सिमत की। दिल बहुत ज़ोर से धड़का था, जैसे आज पहली बार उसे देखा हो। उसके माथे से होती हुई नज़र उसकी नाक और होंठों के दरमियान आके ठहर गई थी। सुनहरी मोतियों से सजी वो गोल नथ जो उसके कान के झुमके के सहारे बड़े गरूर से उसकी सुतुआ नाक की जीनत बनी हुई थी। रोहान की सारी तवज्जो समेट कर ले गई। वह यकटुक उसे देखे जा रहा था। बस कर भाई, बन गई तस्वीर। हमजा ने अकब से हाँक लगाई तो कई कह कहे गूंज उठे। रोहान ने होश में आते हुए अजीब शर्मिंदगी महसूस की। नबा बुरी तरह पजल हो गई। दोनों वापस बैठकर दोबारा आने वाले मेहमानों से मिलने लगे। निकाह इस्म है एक तलस्सुम का, जो हमारी सोच, अंदाज, फ़िक्र, हमारे हर तर्ज़ अमल को मुतासिर करता है। वो हमें भटकने से बचाता है और हमारी तवज्जो को एक सिमत में मरकूज़ करता है। रोहान के कानों में अम्मा के अल्फाज गूंजने लगे, जो उन्होंने निकाह से कबल उसे घर से निकलते वक्त कहे थे। वो मान रहा था कि कल वाली नबा में और आज वाली नबा में फ़र्क था। कल तक वो बस उसकी मोहब्बत थी, मगर आज वो उसकी इज्जत बन चुकी थी। नेहा बेटा, कोई फिल्म नहीं चल रही है, बाबा ने उसकी बेपर की उड़ाने पर आजिज़ होकर कहा। अभी वो सब लोग निकाह के बाद लंच ही कर रहे थे जब नेहा ने रुखसती का शोशा छोड़ दिया। जमशेद और नाइमा उनके साथ बैठे थे, जबकि रोहान और नबा स्टेज पर अपने दोस्तों से मिल रहे थे। अकेडमी से तमाम लोग इनवाइटेड थे, क्योंकि सबको यही बताया गया था कि अभी सिर्फ निकाह हो रहा है। लेकिन बेटा, इतनी जल्दी, इतनी अचानक ही मुमकिन नहीं है। जमशेद फितरी तौर पर घबरा गए थे। अरे अंकल, कुछ मुश्किल नहीं, प्लीज़ देखें, मैं अब गई तो 2 साल से पहले नहीं आ सकूंगी। मेरे सामने भाई की शादी हो जाए तो मैं भी खुशी खुशी वापस जाऊंगी। उसने ज़माने भर की बेचारगी चेहरे पर तारी कर ली। जमशेद बाबा की तरफ देखने लगे। रोहान इस वक्त बिल्कुल नहीं मानेगा। अम्मा ने हल्की आवाज़ में उसे समझाना चाहा। अम्मा, इससे बेहतर कोई वक्त भी नहीं उन्हें हील ब्रैकेट मरहम रखना, उन्हें हील करने का। उसने भी अम्मा का हाथ दबाकर तसल्ली दी। अम्मा उसकी जल्दबाजी का मतलब अच्छी तरह समझ गईं। मेरा ख्याल है कोई हर्ज भी नहीं, घर की बात है, आप लोग हिम्मत करें। उन्होंने मुतमईन सा होते हुए नाइमा जमशेद से तायद चाही। जैसे आप लोग चाहें। जमशेद ने नबा को मोहब्बत से देखते हुए हथियार डाल दिए। शहर के सबसे शानदार होटल में उन दोनों के लिए एक स्वीट बुक किया गया था। नेहा ने उसे साथ लिया और अपनी पसंद से एक खूबसूरत लिबास खरीद कर उसे पॉलर छोड़ आई। निकाह दोपहर को हुआ था। रुखसती रात को रखी गई ताकि ज़रूरी अमूर निपटा लिए जाएं। शहरियार और हमजा की मदद से बाबा ने सब ज़रूरी इंतजामात कर लिए। रोहान खामोशी से सब होता देखता रहा कि अब तक कौन सा सब उससे पूछ के हो रहा था। उसी होटल में तकरीब का एहतमाम किया गया। हसन अब्दाली और जुनैद और जमशेद हमदानी के मुश्तरका करीबी गेस्ट ने तकरीब में शिरकत की। फिर वो वक्त भी आया जब मामू मुमानी से दुआएं
اسے دعائیں دیتے، پیار کرتے غم زدہ سے یہاں سے رخصت ہو گئے۔ اماں بابا اور بلاول بھی چلے گئے۔ نیہا اسے ساتھ لیے اوپر رومز کی طرف آ گئی۔ یہ فلی کارپیٹڈ ساؤنڈ پروف کوریڈور تھا۔ ایک دروازے کے آگے آ کر نیہا نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور دروازہ کھول کر اسے اندر جانے کا اشارہ کرتی خود واپس پلٹ گئی۔ نبا کا دل بہت بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ خود کو سنبھالتی اندر داخل ہو گئی۔ اندر بے حد ٹھنڈک تھی۔ ٹیرس کا دروازہ کھلا ہوا تھا جہاں سے براہ راست سرد ہوا اندر آ رہی تھی۔ نبا سہج قدم اٹھاتی آگے بڑھنے لگی۔ وہ جانتی تھی وہاں کون تھا۔ آف وائٹ گولڈن کام سے مزین میکسی پر رائل بلو کام دار دوپٹہ اوڑھے وہ کسی ریاست کی شہزادی لگ رہی تھی۔ 3/4 سلیوز سے چمکتے اس کے گورے ہاتھ سرخ خوشبودار بیل بوٹوں سے سجے تھے۔ مناسب میک اپ اور ہلکی جیولری سے اس کا روپ کچھ اور سنور گیا تھا۔ آہستہ روی سے چلتی ہوئی وہ بلاخر ٹیرس کے دروازے تک پہنچ گئی۔ اس کی آہٹ سے انجان بنا وہ ریلنگ پر ہاتھ جمائے رخ موڑے کھڑا تھا۔ وہ ناراض تھا، اسے ہونا بھی چاہیے تھا۔ نبا نے سیکنڈز میں یہ چند قدم کا فاصلہ طے کیا تھا۔ مجھے معاف کر سکتے ہیں؟ وہ اس کی پشت پر سر ٹکائے کہہ رہی تھی۔ روحان کا دل پگھلنے لگا۔ اس نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے اسے ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ نبا نے اب اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ آف وائٹ سمپل شیروانی میں اس کا لمبا قد کچھ اور بھی نمایاں ہو گیا تھا۔ نبا کو وہ خود سے بہت اونچا محسوس ہوا۔ ماتھے پر بکھرے بال اس کی بے نیازی کا پتہ دیتے تھے۔ اس کے پرفیوم کی باسی مہک اب تک اس کے سینے سے اٹھ رہی تھی۔ چند لمحے وہ دونوں ایک دوسرے کو بس دیکھتے ہی رہے۔ روحان کی آنکھوں میں ایک کرب تھا۔ نبا کو چہرہ جھکانا پڑا۔ وہ اس شخص کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی۔ اب تو مجھے چھوڑ کے نہیں جاؤ گی؟ یہ اس کی بات کا جواب تھا۔ یہ اس کا اقرار تھا۔ اس کی معافی تھی۔ نبا رونے لگی، پھوٹ پھوٹ کر، با آواز ہچکیوں کے ساتھ۔ اس کے ہاتھ معافی کے انداز میں بندھے روحان کے سامنے ٹھہر گئے تھے۔ وہ ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ اسے بہتا ہوا دیکھتا رہا۔ اس کی ہچکیوں میں ایک کپکپی محسوس ہونے لگی۔ سرد ہوا کے تپیڑوں سے اس کے آنسو جمنے لگے۔ محبت ایک امتحان ہوتی ہے جس کی تمام تر کسوٹیوں، ہر آزمائش ہم خود جھیل لینا چاہتے ہیں تاکہ غموں کی آگ کا دھواں تک ہمارے پیاروں کو چھو نہ سکے۔ وہ اپنے حصے کے دکھ پہلے ہی اٹھا چکی تھی، سو اس محبت کے سب دکھ روحان نے اپنے نام کر لیے۔ وہ اسے اس کے ہر جرم سے بری ذمہ قرار دے دیا کہ یہ بھی جھوٹ نہیں تھا کہ اس بہت پیاری لڑکی نے اپنی زندگی میں اپنے اختیار سے اپنے لیے بس ایک ہی فیصلہ کیا تھا، محبت کا، اور بس ایک ہی شخص کو چنا تھا، روحان حسن عبدالی کو۔ وہ اس کا اختیار تھا، اس کی وفا جسے اس نے قطرہ قطرہ چاہا تھا۔ وہ اس کا رازدار تھا، اس کا محرم۔ کیا یہ بس نہیں تھا اسے معاف کر دینے کے لیے؟ روحان نے اس کے بندے ہاتھ کھول کر اپنے سینے پر رکھ لیے۔ نبا نے روتے روتے چونک کر اسے دیکھا، پھر اپنے ہاتھوں کو جو اس کے پرتپش لمس میں دہکنے لگے تھے۔ وہ مسکرائی تھی اور وہ اس سے زیادہ مسکرایا تھا۔ روحان نے کھینچ کر اسے خود میں سمو لیا، اس کی مانگ پر لب رکھے۔ 2 آنسو اس نے نبا کے آنچل میں جذب کیے تھے۔ ایک سرد ہوا کے پرزور جھونکے نے پھر ان دونوں کو ٹھٹھرا دیا۔ روحان نے ایک ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کیے تھے اور دوسرا ہاتھ تھامتے ہوئے اپنے ساتھ لیے اسے اندر کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول۔ سفر تمام ہوا۔ امید ہے ناول آپ کو پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می اینڈ دیٹس دی اونلی کائنڈ آف سپورٹ اینڈ انکریجمنٹ وچ آئی